السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک دلکش ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے دیواریں سنگ سے آگے۔ ناول کے رائٹر ہیں رخسانہ نگار۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سال ہونے والی مردم شماری کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق ملک کی آبادی 14 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ آبادی میں اس بے تحاشا اضافے کی وجہ سے کئی قسم کے مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک کا لوڈ بڑھ گیا ہے جس سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اقتصادی و معاشرتی مسائل پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے شور جتنی تشویشناک خبر تھی اس سے زیادہ ہراس پڑھنے والے کے چہرے سے عیاں تھا۔ دھاری دار ٹائی اور نیلا کوٹ پہنے، آنکھوں پر موٹے عدسوں کی اینک لگائی، سنجیدہ چہرہ اور گمبھیر آواز کے ساتھ نیوز کاسٹر خبریں نشر کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں مکمل سناٹا تھا، صرف اسی کی بھاری آواز گونج رہی تھی اور ساگ بناتی اسمی نے ہاتھ روک کر نیوز کاسٹر کے پروپیگنڈے کو ذرا غور سے سنا۔ چھوٹی خالہ اندر کمرے میں بیٹھی ہل ہل کر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ خالو تو ابھی مسجد سے نہ لوٹے تھے اور باقی گھر میں ہر طرف خاموشی تھی اور یہ بیوقوف کہہ رہا ہے کہ آبادی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ ادھر تو وہی حالت ہے آبادی کی جو اس نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک دیکھی تھی۔ وہ اور خالہ امی اوپر تیسری منزل کے 2 چوباروں میں مقیم اور درمیان والا پورشن خالی تھا۔ صرف ایک کمرے میں چھوٹی خالہ کے جہیز کا کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا جسے رکشی نے میٹرک پاس کرتے ہی اوپر منتقل کروا دیا تھا، جس کی پیٹی لحافوں سے اٹی ہوئی تھی۔ پرانے زمانے کا ڈریسنگ ٹیبل، پرانا سا بڑا پلنگ اور 2-4 ٹوٹی پھوٹی کرسیاں اور پیتل کے بھاری بھرکم برتن۔ دوسرا کمرہ خالی تھا اور نیچے کے پورشن میں چھوٹی خالہ اور خالو تھے۔ جگنو اور رکشی کی موجودگی سے پھر بھی لگتا تھا کہ اس گھر میں کوئی انسان رہتا ہے، ورنہ تو سارا دن اوپر نیچے الو بولا کرتے تھے۔ جگنو نے جب سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا وہ 2-4 ماہ بعد ہی آتا تھا اور اب تو رکشی نے بھی وہیں داخلہ لے لیا تھا کالج میں۔ اسی وجہ سے اسے لگتا تھا کہ دنیا میں آبادی بے حد کم ہے، کم از کم اس چھوٹے سے قصبے میں تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ خالہ امی کی سوشل لائف نہ ہونے کے برابر تھی۔ چھوٹی خالہ کے گھر سے قدم باہر رکھنے کی صرف 2 انتہائی صورتیں تھیں، یا تو وہ کسی کی شادی میں جاتی تھی یا پھر کسی کے دنیا سے اٹھ جانے پر، اور درمیانی صورت صرف ایک تھی اور وہ تھی میلاد یا قرآن خوانی کی محفل۔ اس کام کے لیے وہ انتہائی اہتمام سے تیار ہوتی تھیں اور جیسے ہی وہ سر منہ ڈھانپ کر گھر سے قدم باہر نکالتی، رکشی ڈیک فل والیوم سے چلا دیتی اور گھر کی دیواریں بھی جیسے حدیقہ کیانی کے ساتھ چیخ اٹھتیں، دوپٹہ میرا ململ کا، کروں کیا اس چنچل کا۔ وہ وقت بقول رکشی کے مکمل آزادی کا ہوتا تھا، 14 اگست سے بھی زیادہ آزادی کا، اور یہ تو اس وقت کی بات تھی جب وہ دونوں یہاں ہوتے تھے، جبکہ اب تو خالو ٹی وی صرف بوقت خبرنامہ لگاتے تھے۔ باقی وہ جتنا وقت گھر پر گزارتے کسی کی مجال تھی جو سانس بھی بلند آواز سے لے سکتا، اسی لیے وہ اپر سٹوری سے بہت کم نیچے اترا کرتی تھی، وہ بھی چھوٹی خالہ کے بلانے پر، اور چھوٹی خالہ بھی اسے اسی وقت بلاتی تھیں جب انہیں اس سے کوئی کام ہوتا تھا، خاص طور پر کوئی پیچیدہ سی سبزی بنوانے کا کام۔ اسے سبزی بنانے سے جتنی چڑ تھی، چھوٹی خالہ اتنا ہی اس کام کے لیے اسے دعوت دے کر بلواتی تو وہ کوڑ کوڑ کر رہ جاتی، خاص طور پر ساگ، پالک اور میتھی جیسی بے مزہ سبزیاں۔ جتنا وہ ان سے بھاگتی تھی، خالہ اتنا ہی اس کے آگے سجا کر رکھ دیتی تھیں، اور آج بھی ابھی سردیوں کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی اور انہیں ساگ پکانے کی سوچ گئی تھی، اور ساتھ ہی اسمی کی شامت آ گئی تھی۔ شام سے وہ اوپر دیوار سے مختلف قسم کے بہانے گڑ گڑ کر پیش کر رہی تھی، کبھی میں آٹا گوندھ رہی ہوں، کبھی خالہ امی کے کپڑے پریس کر رہی ہوں، کبھی کچھ، لیکن ان کی چوتھی کڑکدار آواز کی گونج ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ نیچے سر جھکائے بیٹھی ساگ بنا رہی تھی۔ چھوٹی خالہ رکشی کی خودسری کے معاملے میں جتنی بے نیاز سی بنی رہتی تھیں، اس کے معاملے میں اتنی ہی سنگ دل بن جایا کرتی تھیں۔ اسے ساگ بناتے بناتے جمائیاں آنے لگیں۔ ٹی وی پر اب کھیل کی خبریں نشر ہو رہی تھیں جس میں پاکستان ون ڈے کرکٹ میچ میں حسب سابق ہار گیا تھا۔ جمائیاں لے لے کر اس کا منہ دکھنے لگا اور آنکھوں میں پانی اکٹھا ہو گیا۔ اس نے اکتا کر اپنے آگے پڑے اینیمل فوڈ کے اس ڈھیر کو بیزاری سے دیکھا اور ایک ترچھی نظر کمرے میں بیٹھی چھوٹی خالہ پر ڈالی۔ وہ اس کی سستی کو کڑی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان سے نظر ملتے ہی وہ ایک دم سے الرٹ ہو گئی اور سر جھکا کر تیزی سے پتے توڑنے لگی۔ جیسے ہی موسم کا حال نشر ہوا، اس کا دل خوش ہو گیا کہ 1-2 روز میں سرما کی بارشیں شروع ہونے والی ہیں۔ ہاں، بارش! اس نے خوش ہو کر سوچا۔ اس سوئے ہوئے محل میں واحد خوشخبری اس کے ہاتھ تیز چلنے لگے۔ اسی وقت فرید چچا اندر داخل ہوئے۔ خبروں کے بعد موسیقی کا کوئی پروگرام چلنے لگا تھا۔ اناؤنسر گلوکاروں کے نام بتا رہی تھی۔ یہ تو ڈبل خوشی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی جو لوگ خبروں کے دوران سو جاتے تھے، ان کو جگانے کے لیے موسیقی سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔
اس نے دل جموئی سے ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھا۔ چچا فرید نے آگے بڑھ کر کھٹاک سے بٹن آف کر دیا، ساتھ ہی اس کی ننھی سی خوشی کی لو بجھ کر رہ گئی، جیسے کسی قیدی کو بیرک سے نکالتے ہی دوبارہ واپس بھیج دیا جائے۔ وہ بے دلی سے پتے توڑنے لگی۔ اس روز تو اسے نیوز کاسٹر کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن تیسرے روز کی شام کو جب وہ چھوٹی خالہ کی قمیض کے آستین ادھیڑ رہی تھی، خالہ امی بھی چھوٹی خالہ کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، بلکہ وہی باتیں کر رہی تھیں۔ چھوٹی خالہ تو اسمی کے کام پر نظریں جمائے بیٹھی تھی جب چچا امام دین سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ یہ ایک اور بور شخص، اس نے سوچتے ہوئے زور سے دھاگا کھینچا۔ توبہ جی توبہ، کیا بتایا، قیامت کی نشانیاں ہیں، اللہ میری توبہ۔ وہ نیچے بیٹھتے ہی بڑے خضوع و خشوع سے توبہ کرنے لگا۔ دونوں خالائیں تو اس کی طرف متوجہ ہوئی ہی تھیں۔ اسمی نے بھی ایک پل کو ہاتھ روک کر اسے خیر دلچسپ انداز میں دیکھا اور کہہ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ کیا ہوا بھائی امام دین، خیر تو ہے جو یوں توبہ طلع کر رہے ہو؟ خالہ امی نے پوچھا۔ بس جی کچھ نہ پوچھیں، ایک تو رات کو ہلکی ہلکی بارش ہوئی تھی، دوسرے کل رات کو ہی وہ مہتاب علی نہیں جس کی بڑی سی کپڑے کی دکان ہے، وہ بولتے بولتے رکا۔ قصبے کے بازار میں 2-3 ہی بڑی بڑی دکانیں تھیں، خالاؤں کو پہچاننے میں کیا دقت ہونی تھی، فوراً بول پڑیں۔ ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے کیا ہوا اسے، اجی سے کچھ نہیں ہوا، کل رات اس کا باپ مر گیا، کئی سالوں سے بیمار تھا، سانس کا مریض۔ اب بندہ پوچھے، جہاں اتنے سال بیماری کے کاٹ لیے وہاں 2-4 دن اور کاٹ لیتا، یہ کمبخت بارشیں تو کچھ رک جاتی۔ وہ منہ بگاڑ کر خیالوں میں شاید مہتاب علی کے باپ کی جلد بازی یا کوتاہ بینی کو کوس رہا تھا۔ لو بتاؤ بھلا، یہ کوئی بندے کے بس میں ہے؟ جب جی چاہا مر گئے، جب جی چاہا موسم دیکھ کر ملک الموت کو ٹال دیا کہ بھائی کل آنا، آج تو بارش ہو رہی ہے۔ چھوٹی خالہ نے افسوس بھرے انداز میں امام دین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب اس کی آنی تھی آ گئی، چلو جی آ گئی، مانا یہ کہ اس کے بس میں نہیں تھا، پر صبح جو قبرستان میں پھسلن تھی 2-3 تو وہیں رپٹ گئے۔ میں تو جی میں بڑا گھبرایا کہ کہیں ایک قبر کے بجائے 2-3 اور نہ کھودنی پڑ جائیں، پر وہاں 2-3 کا کیا سوال، ایک کھودنی ہی دشوار ہو گئی تھی۔ وہ پھر سے سسپینس پھیلاتے ہوئے بولا، اتنی تو بارش نہیں ہوئی رات امام دین جتنا تم فسانہ بنا رہے ہو۔ چھوٹی خالہ شروع سے حقیقت پسند تھیں۔ آپ کو نہیں پتہ جی، یہ سرما کی موئی بارش ہوتی کم ہے، زمین میں دھنستی زیادہ ہے، نہ اس کا شور نہ اس کی آہٹ، بس اندر ہی اندر اترے چلی جاوے ہے زمین کے۔ یہی کیا رات بھی اس نے، اللہ موت دے تو سوکھے موسم میں۔ اس کی نئی ایجاد کردہ دعا پر تینوں حیران رہ گئیں۔ لو کر لو بات، پہلے بندہ کہتا تھا اللہ موت دینا عزت و آبرو کی، ایمان کے ساتھ اٹھانا، اب یہ بھی کہنا پڑے گا کہ سوکھے موسم میں اس دنیا سے اٹھانا۔ امام دین تیرا بھیجا تو نہیں کھسک گیا؟ چھوٹی خالہ نے امام دین کو تنقیدی نظروں سے گھورا۔ میری بات سنو گی تو جی آپ کو بھی لگے گا کہ بھیجا کھسک گیا ہے۔ اس نے پھر ادھوری بات کی۔ اسمی نے ٹانکیں ادھیڑنے چھوڑ دی اور غور سے امام دین کو دیکھنے لگی۔ تیز گرے رنگ کا شلوار سوٹ جو کبھی گرم رہا ہوگا مگر اب صرف رنگ اڑا بے جان سا کپڑا تھا، اس کے اوپر نیلی سفید دھاریوں والی لنڈے کی بند گلے کی جرسی تھی۔ صبح قبر کھودنے کے بعد شاید اس نے ہاتھ دھوئے ہوں، لیکن چہرے پر ہاتھ پھیرنا بھول گیا ہوگا، کیونکہ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر کہیں کہیں گیلی مٹی جمی ہوئی تھی اور سر کے کالے سفید کھچڑی بالوں میں بھی مٹی لگی تھی۔ وہ تو جی عجیب ہی کہانی ہو گئی۔ میں نے جی قبر کھودنی شروع کی، سردی تو تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہونے لگی، 10-11 بجے جنازہ تھا، میں تیزی سے پھاوڑا چلا رہا تھا کہ جلدی سے قبر کھودوں اور اس سردی سے جان چھڑاؤں، پر کیا بتاؤں، پہلی قبر کھودی تو اندر مردہ۔ کیا؟ تینوں بلند آواز سے چیخیں۔ ہائے! چھوٹی خالہ نے انگلی لبوں پر رکھی اور دھک سے رہ گئیں، ڈر تو اسمی بھی گئی تھی۔ پھر خالہ امی نے حوصلے سے آگے پوچھا۔ میں نے جلدی جلدی سے بند کیا اور دوسری کھود ہی رہا تھا کہ لڑکا آ گیا، قبر تیار ہے، جنازہ چل پڑا ہے۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے، تیزی سے جو ہاتھ چلایا تو اس کے اندر بھی پہلے سے مردہ موجود تھا، نیری ہڈیاں، ہائے جی کیا بتاؤں، اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ اے امام دین تجھے اللہ سمجھے ہارٹ فیل کروائے گا ہمارا، جلدی بول آگے۔ چھوٹی خالہ کمزور دل کی مالک تھیں، گھبرا کر بولیں، بس جی کیا بولوں آگے، کہیں جا کر 5ویں قبر میں اس بڈھے کو جگہ ملی، میرا تو پورا وجود اکڑ گیا قبریں کھود کھود کر، میں تو سمجھا تھا کہ چھٹی قبر مجھے اپنی ہی کھودنی پڑے گی، اوپر سے کیچڑ دلدل اور پھر یہ انہونی، ایسا تو جی کبھی نہیں ہوا، مجھے 35 سال ہو گئے ہیں اس کام میں، پہلی بار ایک مردے کے لیے اتنا خوار ہونا پڑا ہے۔ میں تو کہوں جی یہ دنیا پھٹنے کو ہو رہی ہے، سڑک پر نکل جاؤ سر ہی سر، سوچا تھا قبرستان تو ویران ہوتے ہیں، اب تو وہاں بھی کال پڑ گیا ہے جگہ کا، اتنی آبادی اوپر نہیں جتنی زمین کے نیچے ہو گئی ہے جی، اللہ کی پناہ، پتہ نہیں ہمیں جگہ ملتی ہوئی ہے یا اس دن چیل کووں کی دعوت ہوگی۔ ہاں امام دین صحیح کہتا ہے تو، اور یہ حدیث یوں ہی تو پوری نہیں ہوتی کہ ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، وہی ہو رہا ہے۔ چھوٹی خالہ کو امام دین کی بات پر یقین آ گیا۔
میں تو کہوں جی یہ سائنسدان اتنے کام جو کرتے ہیں زمین پر جگہ کی تنگی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، اتنا آسمان فالتو پڑا ہے۔ امام دین نے لالچی نظروں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک کر تو رہے ہیں، کبھی چاند پر منہ ماری کرتے ہیں، کبھی مریخ پر وہاں کی مخلوق بھی بڑی سیانی ہے، اس نے بھی ہوا پانی اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، یہ جاتے ہیں اپنا سا منہ لے کر آ جاتے ہیں۔ چھوٹی خالہ کی سائنسی معلومات بڑی وسیع تھیں، پر آسمان پر دنیا بسانے کے باوجود مردے تو زمین میں ہی دفنانے پڑیں گے، ورنہ تو آسمان سے ٹپا گریں گے۔ امام دین کی سوئی قبرستان میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کی اس نئی پریشانی پر اسمی کو ہنسی آ گئی۔ ہاں واقعی آبادی کافی ہو گئی ہے، خالہ امی نے بھی ان کی تائید کی۔ لوگ کل بتا رہے تھے ٹی وی میں کہ موئی آبادی 14 کروڑ سے بڑھ گئی ہے، میں تو یہ سن کر ہی ہول رہی تھی۔ تم نے نئی خبر سنا دی کہ قبرستان میں بھی جگہ نہیں رہی، اب بیچارے انسان جائیں تو جائیں کہاں، نہ زمین کے اوپر گنجائش نہ زمین کے نیچے۔ وہ اس دن سمجھ رہی تھی کہ خالہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، وہ تو خبریں سن رہی تھیں۔ واقعی تسبیح کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں 3-4 حسین کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو قبرستان کا احاطہ بڑھوا دیں میونسپل والے، خالہ امی نے تجویز پیش کی۔ وہ کہاں سے بڑھوا دیں، دونوں طرف تو سڑکیں ہیں، ایک طرف چھوٹی نہر اور چوتھی اطراف میں محکمہ جنگلات کے افسروں کی کوٹھیاں ہیں، جگہ اور کہاں سے مل سکتی ہے، اب تو اسی احاطے میں گزارا کرنا پڑے گا۔ امام دین نے تینوں کی رہی صحیح امید بھی ختم کر دی۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ سوچ میں گم ہو گئے کہ جب ہمارا وقت آئے گا جگہ ملے گی یا نہیں، اور اچھا موسم تو ضروری ہے، کم از کم گورکن کو اگر 3-4 قبریں کھودنی پڑیں تو وہ مردے کو تو کوسنے نہ دے۔ اور اس روز اسمی کو پورا یقین ہو گیا کہ آبادی حد سے تجاوز کر گئی ہے۔ حکومت نے اس مقصد کے لیے کروڑوں روپے لگائے اور نتائج نکالے، لیکن اسمی کو یقین نہ آیا، اور آج امام دین کی بات سے اسے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ اور اس خبر پر یقین کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی، وہ گھر میں ہونے والے ایک نئے شخص کا اضافہ تھا جو اس خبر کے سچ ہونے کا ٹھوس ثبوت تھا۔ رات بھر دھیمے دھیمے سروں میں بارش برستی رہی، سرسراتی ہوا کے ساتھ بوندوں کی مدھم آہٹ، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں احتیاط سے زمین پر قدم دھر رہا ہو اور پھر بھی اس کی چوری پکڑی جائے۔ بارش کی بوندوں کے ساتھ اس کے دل کی بے چینی بڑھتی گئی۔ لوگوں کو ساون کی بارشیں بے چین کرتی ہیں، اس سے نومبر دسمبر کی بارشیں نہیں سونے دیتی تھیں۔ اگر رات بھر بارش ہوتی رہتی، وہ رات بھر رت جگہ مناتی تھی، دل چاہتا کہ اٹھ کر باہر جائے اور قطرہ قطرہ گرتی ان اداس بوندوں کو اپنے اندر سمو لے، یا پھر خود ان قطروں کا حصہ بن جائے۔ پتہ نہیں سردیوں کی بارش اس سے کیوں اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اگر خالہ امی کا ڈر نہ ہوتا تو وہ شاید سارا وقت منڈیر یا بالکنی میں ہی گزار دیتی۔ خالہ امی عشاء کے بعد سارے وظائف بلکہ مزید اضافے کے ساتھ کر چکی تھی۔ امام دین کی خوفناک باتوں نے انہیں خضوع و خشوع سے عبادت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ 2-4 بار کروٹیں بدلنے کے بعد غافل ہو چکی تھیں، مگر اسمی جاگ رہی تھی اور چپکے چپکے ہونے والے بارش کی موسیقی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شاید آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تھی جب اس پر غنودگی چھانے لگی تھی کہ اچانک نیچے کی منزل میں پلنگ گھسیٹنے کی آواز آئی، پھر شاید لحافوں والی پیٹی کا ڈھکن زور سے بند کیا گیا، کسی کے بولنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ پہلے اس کا دل چاہا اٹھ کر دیکھے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر اس نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ خالہ امی کی آنکھ تو پتے کی آہٹ سے کھل جاتی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں، ہر طرف خاموشی چھا گئی، صرف بوندوں کی آہٹ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سو گئی۔ صبح حسب عادت خالہ امی کی نماز کے وقت آوازیں اس کے کانوں تک پہنچ ہی نہ سکیں، وہ لحاف میں سر منہ لپیٹے سوئی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن نکل چکا تھا، لیکن بادل ویسے ہی سر پر کھڑے تھے اور ہر طرف دھند کا ایک غبار پھیلا ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر سستی سے بستر پر پڑی اٹھنے کے بارے میں سوچتی رہی۔ لگتا ہے پھر بارش ہونے والی ہے، اس نے کھڑکی کے ادھ کھلے پٹ سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا۔ مزہ آ جائے گا، لیکن بارش کا مزہ بھی رات کو ہی ہے۔ رات سے اسے یاد آیا کہ نیچے کی منزل میں رات کو شور ہوا تھا، جگنو آیا ہوگا۔ اس نے خود ہی قیاس کیا، لیکن وہ تو نیچے اپنے بیڈ روم میں ہی سوتا ہے۔ پھر اس نے کچھ دیر سوچا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اوہ بڑی سردی ہے۔ لحاف سے ذرا سا باہر نکلتے ہی اس نے ہاتھ آپس میں رگڑے، ابھی تو لحاف ہی میں رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہناتی، خالہ امی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی شاید اس کے ارادے کو بھانپ لیا۔ سو جاؤ بھی رانی، پھر سو جاؤ، ابھی دن کہاں نکلا ہے، کاہے کو اتنی جلدی اٹھ کر منہ کا مزہ خراب کرتی ہو۔ وہ کھسیانی ہو گئی اور سویٹر پہننے لگی۔ خالہ امی اٹھ تو گئی ہوں۔ شال اوڑھتے ہوئے وہ ان سے کنی کترا کر باہر نکل گئی اور سیدھی منڈیر کی طرف گئی، جہاں سے نیچے کی دونوں منزلوں کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ سب سے نیچے والی اسٹوری میں تو آمنے سامنے 3 کمرے تھے، درمیان میں بڑا سا صحن اور ایک سائڈ پر کچن بنا ہوا تھا، جبکہ دوسری منزل پر سامنے 2 کمرے تھے اور ان کے کمروں کی چھت کے نیچے بڑا سا برآمدہ تھا۔ اسمی کا سارے دن میں دلچسپ مشغلہ اسی منڈیر پر کھڑے ہو کر یا تو نیچے کا نظارہ کرنا تھا یا پھر ارد گرد کی چھتوں کا جائزہ لینا۔
आसमान की वसतों को नापना, उड़ते हुए परिंदों को टुकटुकी बांध कर देखना या फिर रंग बिरंगी डोलती लहराती पतंगों को रश्क से देखना, और इनमें से हर एक मशगला दोनों खालाओं के नज़दीक इंतहाई बेहुदा और वाहियात था कि ये शरीफ लड़कियों को ज़ेब नहीं देता कि वो इर्द गिर्द की छतों को ताकती फिरें या फिर मुंह उठाए आसमान को देखती रहें, और नीचे देखना तो अखलाक से गिरी हुई इंतहाई घटिया हरकत थी। कई बार वो इस हरकत पर छोटी खाला से बेभाव की सुन चुकी थी। वो इंतहाई नहमाक से नीचे वालों के मशाखल का जायज़ा ले रही होती जब छोटे खाला अचानक शंगारने लगती। ए बी मैं कहती हूँ, नीचे क्या बंदर का तमाशा हो रहा है जो होंकों की तरह मुंह खोले दीदे फाड़े देखती जा रही हो। खुदा जाने ये लड़की है या हमारे अमालों की सज़ा। खुदा ने एक ऊपर की आंख बना छोड़ा है इसे हमारे लिए। कोई काम कोई हरकत इस खुदाई ख्वार से छुपी नहीं रह सकती। ए आपा फातिमा मैं कहती हूँ, पटा डालो इसको। वो खाला अम्मी को मुखातिब करके कहती, अगले घर जाएगी तो यूं ही दीदे फाड़ फाड़ कर ससुराल वालों की कंसोइयाँ लेती फिरेगी। अगले दूसरे रोज़ चोटी पकड़कर बाहर करेंगे। संभालो इस जांगलूस को। इनकी फटी हुई आवाज़ खाला अम्मी के सिवा इर्द गिर्द के सारे घर सुनते, और खाला अम्मी बेचारी भला कैसे सुनती। एक तो इनकी कुव्वत समात खासी कमज़ोर हो चुकी थी, दूसरे वो हमेशा किचन में पाई जाती थी, और इसमें भी अस्मी का कमाल था कि वो किचन में जाती नहीं थी, तो खाला अम्मी बेचारी कैसे फारिग होती। जो हो भी जाती तो वो मुंडेर की तरफ कम ही आती थी, और अस्मी छोटी खाला की यह फटकार सुनकर कान खुजाती नज़रें घुमाकर इधर उधर देखती कि कहीं खाला अम्मी ने सुन तो नहीं लिया। फिर ज़रा सुस्ती से टहलती हुई मुंडेर पर से हट जाती, लेकिन छत की कोई एक दीवार तो नहीं थी कि इसे वहाँ से हटा दो तो वो अंदर जाकर आराम कर लेती। वो गली की तरफ वाली दीवार की तरफ हो जाती। वो दीवार खासी ऊंची थी, अलबत्ता इसकी सीमेंट की जालियों में से नीचे का मंजर वाज़ह तौर पर नज़र आता था। वहाँ खड़ी होकर आती जाती इक्का दुक्का साइकिलों और मोटरसाइकिलों को देखने लग जाती। छोटी खाला ने इसके बहुत से नाम रख रखे थे, खपती, दीवानी, खिसकी हुई, अकल से पैदल, अस्मी, मगर वो भी किसी चिकनी मिट्टी से बनी थी। ऐसे सुनती जैसे ये खिताब वो किसी और को दे रही हों, और खाला अम्मी को इसके इन दिलचस्प मशाकिल का इल्म तब होता जब इनकी छोटी खाला से बिलमुशाफा मुलाकात होती। वो अस्मी को घूरती, छोटी खाला के सामने इसे डांटती, और वो सर झुकाकर सब कुछ सुन लेती तो छोटी खाला जलकर इसे मेसनी और घुन्नी के अलकाब से नवाज कर नीचे उतर जाती। तो इसे हैरत होती कि अब तो इसने कुछ नहीं किया, फिर छोटी खाला इससे क्यों नाराज़ हो गई। पहले पहल वो छोटी खाला के इस कठोर रवैये के बारे में सोच सोच कर कुड़ा करती थी, बल्कि कभी कभार एक आध आंसू भी भूले से आंख में आ जाता था। लेकिन अब इसने इस पेचीदा मसले के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। इसके नज़दीक इन दिल दुखाने वाली बातों से ज़्यादा दिलकशी तो फितरत में थी। सरसब्ज दरख्त और इनकी ऊंची ऊंची शाखों पर बने चिड़ियों के घोंसले, खाला अम्मी के गमलों में गुलाब, मोती और लीमू के पौधों से आती मैसूर कन खुशबू, सुरमई, नीला, सफ़ेद, सलेटी रंगों से मज़य्यन आसमान और रात को तारों की टिमटिमाती रोशनी, धूप भरी दोपहरें, रुई के गालों से तैरते बादल और काली स्याह घटाएं, ठंडी हवाएं, आसमान पर उड़ते परिंदे और इनकी चहचहाहटें, और फिर इन सब से बढ़कर बारिश। इतनी अच्छी बातों के दरमियान इसे छोटी खाला की तल्ख बातों पर सोचने का मौका कम ही मिलता था। वो शॉल को अपने शानों के गिर्द अच्छी तरह लपेट कर मुश्ताक अंदाज में मुंडेर की तरफ बढ़ी। सबसे नीचे तो मंजर पुरसुकून था। छोटी खाला चचा फरीद को भेजकर अब इनका बचा कुचा समेटने की फ़िक्र में होंगी। वो सबका बचा कुचा इसी तरह साफ़ करती थीं कि ज़ाया करने से रिज़्क़ की बेअदबी होती है, इसलिए वो इसे बड़े अदब एहतराम से अपने मादे में उंडेल लेती थीं। फिर इसके बाद बड़े एहतमाम से अपने हिस्से का खाना खाती थीं। अस्मी इनके मादे को डस्टबिन कहा करती थी, जिसमें वो सब अलम खलम ठूस लेती थीं। आज कल तो इनका मादा शुक्र कर रहा होगा कि रक्शी और जुगनू इधर नहीं थे। दूसरी मंजिल के सामने वाले पहले कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर शायद 60 का बल्ब जल रहा था। इसने दिलचस्पी से ज़रा आगे होकर अंदर तक देखने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सकी। कुछ देर ऐसे ही गुजर गई। वो इधर उधर देखने लगी। ओस से भीगी हुई हवा इसके चेहरे से टकराई तो इसे कुछ सर्दी का एहसास हुआ। गीली मुंडेर पर रखे इसके हाथ सर्द हो गए तो वो कोहनियाँ टिकाकर आगे की तरफ झुक गई। कमरे के खुले दरवाजे का तजस्सुस इसे रोके हुए था, इसीलिए मैं कमरे से कोई बाहर निकला। इतना लंबा कद, इसने हैरत से सोचा। लंबे कद का वो कोई अजनबी नौजवान था। नाक नक्शा अच्छा था और आंखों के हुज्जम का पता भी इसे फ़ौरन ही चल गया जब इसने अस्मी की मौजूदगी को महसूस करते हुए ऊपर देखा। बड़ी बड़ी सुर्ख गिलाफी आंखें अस्मी को देखकर शायद हैरान हुई थीं। वो ज़रा सा झिझक कर पीछे हट गई। इसने भी ज़ोरों से सूं सूं करते हुए दोबारा अंदर का रुख किया। शायद इसे फ्लू हो रहा था। अस्मी खाला अम्मी की आवाज़ पर वो पलटी। अच्छा इजाफा है। इसने मुस्कुराते हुए बाथरूम का रुख किया। खाला अम्मी शायद सूजी का हलवा पका रही थीं। सारी फ़िज़ा में सूजी भूनने की सूंधी सूंधी खुशबू फैली हुई थी। इसने जल्दी जल्दी ठंडे यख पानी के 2 छपाके मुंह पर मारे
اور تولیے سے منہ رگڑتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ خالہ امی حلوہ بنایا ہے، واہ! وہ خوش ہو کر اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ تولیہ بھی اپنے ساتھ اٹھا لائی ہو؟ خالہ امی نے ناگواری سے اس کے ہاتھ میں پکڑے تولیے کو دیکھا تو اس نے شرمندہ ہوئے بغیر تولیہ کچن کے دروازے پر ڈال دیا۔ خالہ امی، یہ نیچے کون آیا ہے؟ گرم گرم حلوہ حلق میں اتارتے ہوئے اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ جمیلہ کا بھتیجا ہے، ادھر لڑکوں کے کالج میں اس کا ٹرانسفر ہوا ہے۔ خالہ امی نے حلوہ اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا۔ تو کیا اب یہ یہیں رہیں گے؟ اس نے ذرا ہاتھ روک کر کہا۔ شاید۔ خالہ امی نے لاپرواہی سے کہا تو اس نے بھی اپنی توجہ حلوے کی طرف کر لی۔ اس وقت حلوہ زیادہ توجہ کا طالب ہے، اس نے سوچا۔ شام تک سردی میں اضافہ ہو چکا تھا، بادل اسی طرح سر پر کھڑے تھے جیسے کوئی قرض خواہ کسی قرض دار کے دروازے پر اڑ کر کھڑا ہو جائے۔ بادل بھی اسی موڈ میں لگتے تھے اور ایسے موسم میں تو اسمی کی جان تھی، وہ بہت خوش تھی، مگر اس کی خوشی کا بھی اپنا ہی انداز تھا جو محسوس ہی نہ ہونے دیتی تھی کہ وہ خوش ہے، جیسے سردیوں کی بارش چپ چاپ زمین کے سینے میں سماتی ہے۔ اسی طرح خوشی کا احساس اسے مزید خاموش کر دیتا، وہ خود ہی اس احساس سے محظوظ ہوتی۔ اس کی خوش مزاجی کا اندازہ خالہ امی کو اس بات سے ہوا کہ شام کو اس نے اپنی مرضی سے پکوڑے بنائے، چائے بنائی، بلکہ رات کو آلو مٹر کی بھجیا کے لیے مٹر بھی بن کہے چھیل دیے اور مٹر خالہ کے حوالے کر کے وہ پھر باہر آ گئی اور منڈیر سے نیچے جھانکنے لگی۔ دوسری منزل کے پہلے کمرے کا بلب روشن تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ لمبا تار سا مہمان اندر موجود ہے۔ صبح وہ 2-3 گھنٹوں کے لیے سوٹ بوٹ پہن کر باہر گیا تھا، ہاتھ میں رومال تھا جس کو ناک کے آگے رکھ کر وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے 2-3 بار زور سے چھینکا تھا۔ ہاں، اس نے فضا میں گہرا سانس لیا۔ مسالے دار پکوان کی خوشبو نیچے والی منزل سے آ رہی تھی۔ چھوٹی خالہ کچن میں آج بہت مصروف تھیں۔ خالہ امی نے بتایا تھا کہ شاید آج رکشی اور جگنو آئیں۔ ساگ تو انہوں نے لپیٹ کر رکھ دیا ہوگا۔ جگنو کو اس اینیمل فوڈ سے چڑ تھی اور چھوٹی خالہ اس کی موجودگی میں ایسے کھانوں سے بالکل بے نیاز ہو جایا کرتی تھیں۔ پھر تو بس مرغ بریانی، روسٹ اور کڑھائی وغیرہ ہی بنتے تھے۔ ٹی وی لاؤنج سے جگنو کے کمرے میں شفٹ ہو جاتا تھا، لیکن جتنی بلند آواز میں وہ ٹی وی لگاتا تھا، لاؤنج تو کیا باہر سڑک سے گزرنے والوں کو بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ آج کل اس گھر میں کوئی بے چین روح اتری ہوئی ہے۔ وی سی آر اس نے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا اور چچا فرید کی بصارت اور قوت سماعت ان دنوں بالکل بیکار ہو جاتی تھیں اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھے بے ہنگم انگلش میوزک کو بھی یوں آرام سے سنتے جیسے وہ قصیدہ بردہ شریف کو جگنو کے آنے سے پہلے سنتے تھے۔ شاید رکشی بھی آئے، وہ نیچے دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ اسی وقت بوندیں پڑنی شروع ہو گئیں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو 2-3 ٹھنڈے قطرے اس کے چہرے پہ آ گرے۔ اسے عجیب سے خوشی ہوئی، اس نے ہتھیلیاں آگے کی طرف پھیلا دیں، 2-3 بوندیں ان پر آ گریں۔ اسمی، خالہ امی کی تیز آواز آئی، پاگل ہو گئی ہو، فلو ہو جائے گا، اندر آ جاؤ۔ تو اس نے جانے سے پہلے نیچے کی طرف یوں ہی عادتاً دیکھا تو وہ رات والا مہمان اپنے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ واقعی اس کے لیے تو حیرانی کی بات تھی، جو صبح سے سو کر رہا تھا اور وہ مزے سے بارش میں کھڑی تھی۔ وہ فوراً کچن کی طرف پلٹی۔ خالہ امی، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، کیا بتاؤں، میرا تو جی چاہتا ہے آج باہر ہی کھڑی رہوں۔ وہ ان کے پاس زمین پر پڑی چوکی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہارے تو پرزے ویسے ہی ڈھیلے ہیں، صحیح کہتی ہے جمیلہ۔ خالہ نے ہنڈیا کے نیچے چولہے کی آنچ مدھم کی۔ خالہ امی، اتنا شاندار موسم ہے، آپ کا جی نہیں چاہتا چھت پر کھڑے ہونے کو؟ وہ واقعی خوش تھی۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے بچہ، کبھی ہم پر بھی ایسا ہی وقت تھا جب پیروں بارش میں نہاتے تھے، پھر بھی جی نہیں بھرتا تھا۔ نہیں خالہ امی، نہانا نہیں چاہیے، بس بارش کو دیکھتے رہنا چاہیے، نہانے سے تو بارش کا چام ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ بارش کوئی جادو ہو، میں اسے چھوؤں گی تو یہ جادو ختم ہو جائے گا، بس اسے آنکھوں سے محسوس کرنا چاہیے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ تم تو بالکل بیوقوف ہو۔ اچھا اب یہ باتیں چھوڑو اور مجھے بتاؤ، تم نے کچھ کرنا بھی ہے یا یوں ہی منڈیر پھرتے رہنا ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مجھے کیا کرنا ہے بھلا؟ وہ کچھ حیرانی سے بولی۔ نہ تمہیں کچھ نہیں کرنا اس زندگی میں، یوں ہی بیکار گزار دو گی۔ میں نے آپ سے کہا تو ہے مجھے بھی رکشی کے کالج میں داخل کروا دیں، انٹر میں۔ وہ آرام سے بولی۔ رکشی کے اماں بابا اسے شہر کے اتنے اچھے کالج میں پڑھا سکتے ہیں، پھر ہاسٹل کا خرچ۔ اسمی، تمہیں معلوم ہے میں اتنا خرچ نہیں اٹھا سکتی۔ خالہ امی نے کئی بار کی بتائی ہوئی مجبوری دہرائی۔ تو پھر رہنے دیں، اور کیا کرنا ہے میں نے؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ یا اگر ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار لاہور میں ہوتا تو میں کالج میں داخلہ لے لیتی اور ہاسٹل کا خرچ بچ جاتا، اس نے تجویز پیش کی۔ اول تو ایسا کوئی ہے نہیں وہاں، اور اگر ہوتا بھی تو میں تمہیں کسی کے گھر میں نہ چھوڑتی، وہ قطعیت سے بولیں۔ خالہ امی، میں لاہور ہی میں پیدا ہوئی تھی نا؟ کئی بار کا پوچھا ہوا سوال اس نے پھر پوچھا۔ بس انہی سوالوں پر خالہ امی کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے، اس نے کٹ کر سوچا۔ اچھا خالہ امی، ایک بات تو بتائیں، وہ ذرا آگے ہو کر بولی۔
یہ چولہے کی آنچ تو تیز کریں، مجھے تو سردی لگنے لگی ہے۔ اس نے ہاتھ رگڑتے ہوئے کہا۔ گیلی دیوار سے لٹکو گی، سردی تو لگے گی۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے ہنڈیاں نیچے اتار دی اور آنچ تیز کر دی۔ آپ اور امی تو ہوئیں دونوں بہنیں، اور ماموں تو میرے کوئی ہیں نہیں، ہے نا؟ اس نے ان کی تائید چاہی۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ کیا میرے ابو کے بھی کوئی بہن بھائی نہیں تھے؟ بتایا تو ہے تمہارے ایک تایا اور بس۔ خالہ کا انداز کچھ بیزار سا ہو گیا۔ تایا اور بس؟ اس نے منہ میں دہرایا۔ وہی تو پوچھتی ہوں، یہ تایا محترم کہاں پائے جاتے ہیں؟ وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، لاہور میں۔ خالہ امین نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ پھر مجھے لاہور میں داخل کروا دیں کسی کالج میں ان کے پاس رہ لوں گی۔ اس نے چٹکی بجاتے ہی جیسے ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ اور وہ تو تمہارے راستے میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، ہے نا؟ خالہ امی طنز سے بولی۔ 1000 بار بتایا ہے اسمی کہ وہ لوگ ذرا اور مزاج اور طور طریقوں کے ہیں، ہم جیسوں کو تو۔ وہ چپ کر گئیں۔ کیا ہم جیسوں کو؟ میں ان کی بھتیجی ہوں، پھر وہ مجھے اپنے پاس کیوں نہیں رکھیں گے؟ آپ کی میں بھانجی ہوں، آپ نے بھی تو اتنے عرصے سے مجھے پناہ دے رکھی ہے۔ میری بات اور ہے، خدا نے اولاد نہیں دی تو تمہیں والدین سے محروم کر کے میری یہ کمی دور کر دی، جبکہ تمہارے تایا کے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ آج کل لوگ سروں کو سلامیاں ڈالتے ہیں، جب سر ہی سلامت نہ ہوں تو دیت مربت کس بات کی؟ اس خیال کو دل سے نکال دو، اور کالج کا خیال بھی۔ میری اتنی سکت نہیں ہے، تمہارے خالو کی پینشن نے بھرم رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ دال دلیا بھی چلانا مشکل تھا۔ اللہ کا شکر ہے چھت اپنی ہے۔ ان کی بات پر وہ چپ کر گئی۔ روٹی ڈالوں، کھانا کھا لو اب۔ اسے چپ دیکھ کر وہ کچھ دیر بعد بولی، نہیں ابھی بھوک نہیں ہے۔ وہ کچھ بجھی ہوئی آواز میں بولی۔ باہر بارش تیز ہو گئی تھی۔ وہ کان لگا کر ٹپ ٹپ قطروں کو دھیان سے سننے لگی۔ کھا لو، پھر رات زیادہ ہو جائے گی، میں نے پھر نماز بھی پڑھنی ہے، بارش بھی تیز ہو گئی ہے۔ خالہ امی نے پھر کہا، نیچے شور ہو رہا ہے، میرا خیال ہے یہ جگنو کی آواز ہے۔ اس نے خالہ امی کو نیچے سے آتی آوازوں کی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ ہاں آ گئے ہوں گے۔ شام سے جمیلہ تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ لاپرواہی سے بولی، ڈالوں پھر روٹی؟ ہاں ڈال دیں، وہ اکتاہٹ سے بولی۔ تو انہوں نے پرات گھسیٹ کر 3 پیڑے بنائے اور توا چولہے پر رکھا۔ آہا اسمی کی بچی، یہاں چھپ کر بیٹھی ہو، میں کب سے تمہارا نیچے انتظار کر رہی تھی۔ سلام تائی اماں۔ رکشی نے اندر داخل ہوتے ہوئے اسمی کے پاس پڑی دوسری چوکی پر بیٹھتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ وعلیکم السلام، کب آئی ہو رکشی؟ جگنو بھی آیا ہے؟ خالہ امی نے روٹی سینکتے ہوئے کہا۔ جی تائی اماں، اور بھلا میں نے اکیلے آنا تھا؟ یہاں تو اچھی خاصی سردی ہو گئی ہے، لاہور والے تو ابھی لون اور کاٹن پہنے پھر رہے ہیں، اور یہاں جرسیاں بھی نکل آئی ہیں۔ اس نے اسمی کو جرسی میں سکھڑے دے کر کہا، ہم تو پچھلی بار گرم کپڑے بھی نہیں لے کر گئے تھے، آتے وقت مارے سردی کے ہم دونوں کا برا حال ہو گیا، اور ادھر نہر کے پاس سے جب رکشہ گزرا ہمارے تو دانت ہی بج اٹھے۔ وہ بلا تکان بولتی چلی گئی۔ ویسے اس دفعہ بارشیں کچھ جلدی شروع نہیں ہو گئیں؟ کیا پکایا ہے تائی اماں آپ نے؟ اس نے ان کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ کر ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کر اس میں جھانکا۔ آلو مٹر۔ آؤ اسمی نیچے چلتے ہیں، امی نے بڑے مزے کی مٹن کڑھائی اور چکن بریانی بنائی ہے، یہ جگنو بھائی کی وجہ سے ہمارے بھی عیش ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتے ہوئے بولی، تمہیں تو پتہ ہے کڑھائی تو مجھے پسند ہی نہیں، اور چاول تو مجھ سے رات کو کھائے ہی نہیں جاتے، تم چلو، میں ابھی کھانا کھا کر نیچے آتی ہوں۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اس سے جواب دیا، یار بڑی بدذوق ہو، میرا خیال ہے تم روئے زمین پر واحد مخلوق ہوگی جسے مٹن کڑھائی پسند نہیں۔ خیر آ جانا یاد سے، پھر خوب باتیں کریں گے، مجھے تو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، میں کھانا لگایا چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ اس کے ناک چڑھانے پر خالہ امی نے بھی کھانے کے لیے اصرار نہ کیا۔ اور ہاں اسمی، یہ ڈائنوسار کہاں سے درآمد کیا ہے؟ وہ جاتے جاتے رک کر نیچے کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ کون؟ اسمی نے حیرت سے پوچھا۔ تائی اماں، سیڑھیوں کا بلب فیوز ہو گیا ہے، اتنا اندھیرا تھا، وہ جو کمرے سے نکلا میری تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ شاید رات والے مہمان کا ذکر کر رہی تھی، تمہارے ماموں کا بیٹا ہے نوروز۔ خالہ امی نے 3 پھلکے اتار کر توا نیچے اتار لیا۔ ماموں کا بیٹا؟ وہ کچھ اچنبھے سے بولی۔ ماموں تو کبھی ملے نہیں، اور یہ حضرت کہاں سے ٹپک پڑے؟ وہ چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ خالہ امی، یہ کیا نام ہوا نوروز؟ 10 روز یا 12 روز کیوں نہیں؟ اسمی بولی۔ نوروز کا مطلب ہے موسم بہار کا پہلا دن، ہے نا تائی اماں؟ رکشی نے اپنی علمیت جھاڑتے ہوئے خالہ امی سے تصدیق چاہی۔ اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے اس کا مطلب، ایران کے موسم میں پڑھا تھا، لیکن یہ نام تو پہلی بار سنا ہے۔ اسمی منہ بنا کر بولی، نوروز کی ماں ایرانی تھی، اور تمہارے ماموں ادھر بزنس وغیرہ کے سلسلے میں جایا کرتے تھے۔ نوروز کو نانا سے ان کا ملنا جلنا ہوا تو انہیں رابعہ پسند آ گئیں۔
دونوں نے شادی کر لی، خاصے مالدار تھے نوروز کے نانا۔ دونوں شادی کے کچھ عرصہ بعد وہیں رہے، وہیں نوروز پیدا ہوا۔ اس کے نانا ہی نے اس کا یہ نام رکھا تھا۔ پھر نانا کے انتقال کے بعد یہ دونوں پاکستان آ گئے اور رابعہ کو وراثت میں ملنے والی ساری جائیداد بیچ کر پیسہ یہاں کسی کاروبار میں لگا دیا۔ بس ماں باپ کے نصیب میں ہی اس پودے کی بہار دیکھنا نہ تھا۔ چھوٹا ہی تھا کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور خالہ امی نے ذرا تفصیل سے بتایا۔ اچھا تائی اماں، سوری مجھے تو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، باقی کی معلومات بہارا صبح لے لوں گی، اب اجازت دیں۔ کہہ کر وہ برستی بارش سے بچتی ہوئی غڑاب سے باہر نکل گئی۔ عجیب لڑکی ہے یہ بھی، بے چین اور چلبلی۔ تائی اماں بڑبڑائیں، چلو تم تو کھانا شروع کرو۔ انہوں نے پلیٹ میں سالن نکال کر اس کے آگے کھسکایا، یا نیچے جانا ہے؟ پتہ نہیں وہ اس کی مرضی پوچھ رہی تھی یا طنز کر رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور رکابی سے روٹی اٹھا کر لقمہ توڑنے لگی۔ اگلی صبح بے حد چمکیلی اور روشن تھی۔ پچھلے 3-4 دن کے ابر آلود موسم کا آسمان پر شائبہ تک نہ تھا۔ کھلا اور شفاف نیلا آسمان اور نرم گرم دھوپ کی مہربان کرنیں۔ رات تو وہ نیچے جا ہی نہ سکی تھی۔ کھانا کھاتے ہی وہ بستر میں جا گھسی تھی۔ پچھلے 3 دن کی مسلسل بارش کی وجہ سے وہ صفائی بھی ڈھنگ سے نہ کر سکی تھی، اس لیے آج صبح وہ ناشتہ کرتے ہی صفائی میں جت گئی۔ لیکن اس سے پہلے اس نے منڈیر پر کھڑے ہو کر نیچے ضرور جھانکا تھا۔ پہلی نظر اس کی نوروز ہی پر پڑی تھی، جو دونوں کمروں کے ساتھ بنے باتھ روم میں تولیہ لے کر جا رہا تھا۔ اس کی سو سو ہنوز جاری تھی۔ بیچارے کا فلو لمبا ہی ہو گیا، ڈائناسور۔ وہ خود ہی ہنس پڑی۔ یہ رکشی نے اچھا نام رکھا ہے۔ وہ سلیپر بمشکل گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا۔ چال سے لگ رہا تھا کہ بخار بھی ہو گیا ہے۔ اس نے خود ہی اندازہ لگایا۔ نیچے والے پورشن میں مکمل خاموشی تھی۔ رات کو بہت دیر تک باتیں ہوئی ہوں گی، اس لیے رکشی اور جگنو تو ابھی تک سو رہے ہوں گے۔ اگر سروے مکمل ہو گیا ہو تو عصمت بیگم منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ تناول فرما لیں۔ خالہ امی کی طنز بھری پکار پر وہ بغیر شرمندہ ہوئے پلٹی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتے کے بعد اس نے صفائی شروع کر دی۔ خالہ امی نیچے چلی گئیں شاید جگنو سے ملنے۔ یہ بھی عجیب چیز ہے، شہر جا کر تو اس کے انداز ہی بدل گئے ہیں۔ اسمی کو تو اس کے سامنے جانے سے گھبراہٹ ہوتی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب محض مذاق میں کہتا ہے، لیکن چھوٹی خالہ اسے یوں دیکھتی کہ اسمی کو 2 پل وہاں کھڑے ہونا محال ہو جاتا، اس لیے جگنو کی موجودگی میں وہ نیچے جانے سے گریز ہی کرتی تھی۔ اچھا تو اب تم پردہ بھی کرنے لگی ہو بھائی سے، وہ رات سے تمہارا پوچھ رہا ہے اور میڈم نخرے دکھا رہی ہیں۔ رکشی آخری سیڑھی سے بولتی ہوئی اوپر آئی تو وہ مسکرا اٹھی۔ نہیں، میں بس کام ختم کر کے نیچے ہی آ رہی تھی۔ اس نے جھوٹ کھڑا۔ چلو اب دھوپ میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، نیچے تو اچھی خاصی سردی ہے۔ اس نے برآمدے میں پڑی کرسی دھوپ میں گھسیٹی تو اسمی نے بھی اس کی تقلید میں کرسی گھسیٹ کر دھوپ میں رکھ لی۔ چائے بناؤں تمہارے لیے؟ اس نے بیٹھنے سے پہلے پوچھا۔ کیوں، تم نہیں پیو گی؟ رکشی نے دوسری کرسی پر ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، پی لوں گی اگر تم کہو تو۔ چلو بنا لاؤ پھر۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سورج کے رخ سے کرسی ذرا ترچھی کی۔ اسمی کچن کی طرف چل پڑی۔ رکشی، کتنے دن کی چھٹیاں ہیں تمہیں؟ اس نے چائے بناتے ہوئے کچن سے ہی آواز لگائی۔ چھٹیاں کہاں، وہ منہ بنا کر بولی اور پھر اٹھ کر کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ بس پرسوں چلے جائیں گے، آگے پھر دسمبر کی چھٹیاں آئیں گی۔ آج کل تو خاصی پڑھائی ہو رہی ہے، امی نے لکھا تھا کہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہی کو دیکھنے آئے ہیں۔ ایک آج کی چھٹی ہے، کل سنڈے ہے، کل شام کو یا پھر پرسوں صبح صبح نکل جائیں گے، بس ایک دن کے لیے۔ اسمی کچھ افسردگی سے بولی۔ ہاں بھائی، مجبوری ہے، پڑھائی کوئی آسان بات ہے؟ رکشی نے چوکھٹ سے ٹیک لگائی۔ اب تو سنا ہے یہاں بھی لڑکیوں کا انٹر کالج بن رہا ہے۔ اسمی نے چائے مگوں میں ڈالی۔ ارے چھوڑو، جیسا پھٹیچر یہ قصبہ نما شہر ہے ویسے ہی اس کے کالج، رکشی منہ بنا کر بولی۔ پہلے یہ بوائز کالج کو تو ڈگری کا درجہ دے دیں، پھر انٹر کالج بنائیں۔ چائے یہیں پیو گی یا باہر چلیں؟ اسمی نے پوچھا۔ باہر ہی چلتے ہیں، وہ مڑتے ہوئے بولی تو اسمی بھی ٹرے اٹھا کر اس کے پیچھے ہی چل پڑی۔ تمہیں تو کہا ہے ایڈمیشن لے لو، 2 سال سے بیکار بیٹھی ہو، آج کل کون سا زمانہ ہے محض میٹرک کا؟ وہ کرسی پر بیٹھ کر چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں کہا تو ہے، خالہ امی سے دیکھو۔ اس کا لہجہ کچھ اداس سا ہو گیا۔ اسمی، رات امی ابو باتیں کر رہے تھے، تمہارے تایا تو کروڑ پتی ہیں، لاہور کے سب سے پوش علاقے میں رہتے ہیں، تم کوشش کرو ان سے ملنے کی، یوں ہی چلی جاؤ کسی روز تائی اماں کے ساتھ۔ رکشی کا انداز اسے اچھا لگا نہ تجویز۔ ہوں گے مجھے کیا، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ راہ وہ پکڑنی چاہیے جہاں چاہ ہو، انہیں میری خبر نہیں اور میں یوں ہی ان سے ملنے چل پڑوں، چھوڑو۔ اس نے مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ ارے ہاں، یہ ڈائناسور تو بڑی چیز ہے بھائی۔ رکشی نے جلدی سے مگ ٹرے میں رکھا۔ کیا مطلب؟ اپلائیڈ سائیکالوجی میں MS ہیں، سول سروس کا امتحان دے چکے ہیں، لیکن عقل میں پورے لگتے ہیں، اس نے کچھ افسوس زدہ انداز میں کہا اور مگ اٹھا کر چائے پینے لگی۔ کیا مطلب؟
بھائی دیکھو نا، اتنا ایجوکیٹڈ بندہ ہو اور اس پر ٹیچر سے انٹر کالج میں پڑھانے چل پڑے تو عقل کا تو پورا ہی ہوا نا۔ آج کل لوگ ایڈوانس شہروں کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ اس گاؤں میں آ بیٹھے ہیں، اور امی بتا رہی تھیں اپنی مرضی سے یہاں اپنا ٹرانسفر کرایا ہے۔ رکشی نے ایک ہی صبح میں ساری معلومات بہارا اکٹھی کر لی تھی۔ شاید ہوتے ہیں کچھ ایسے خپتی سے لوگ بھی، اسمی نے یوں ہی کہا۔ ہاں واقعی خپتی ہے، جو اچھی خاصی انکم ٹیکس آفیسر کی نوکری کو لات مار کر ٹیچری کرنے چلا آیا ہے۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ اسمی چپ رہی۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کچھ دیر بعد اسمی نے پوچھا۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ پتہ ہے اسمی، وہ میری دوست ہے نا بینا، جس کا میں نے تمہیں لاسٹ ٹائم بتایا تھا۔ وہ ذرا آگے ہو کر بولی تو اسمی نے ذرا یاد کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا کزن ہے شارق، اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ ہے کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ بائیں آنکھ ذرا سی دبا کر بولی۔ پتہ ہے اسمی، وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا ہے۔ پتہ نہیں اس کا چہرہ دھوپ کی تپش سے سرخ ہو چلا تھا یا اس بات کی وجہ سے۔ اسمی ٹھیک سے اندازہ نہ لگا پائی۔ وہ بھی مجھے بہت پسند کرنے لگا ہے۔ وہ پھر بولی۔ پتہ ہے میں 2 بار اس کے ساتھ شیزان بھی گئی ہوں۔ اس نے جیسے انکشاف کیا۔ اکیلی؟ اسمی نے آنکھیں پھیلائیں۔ بیوقوف، اس کے ساتھ؟ پھر اکیلی کیسے؟ رکشی نے اسے یوں بچوں کی طرح سمجھایا۔ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ ڈر کس بات کا؟ وہ بے خوفی سے بولی۔ پہلی بار تھوڑا تھوڑا لگا تھا، دوسری بار بالکل نہیں۔ اس کی باتیں میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ اور اگر جگنو بھائی دیکھ لیتے تو؟ اسمی نے جیسے اسے جگانا چاہا۔ تو کیا ہوتا؟ 100 بہانے ہوتے ہیں، میری دوست بیمار ہے، اس نے مجھے بلایا ہے، دیکھنے جا رہی ہوں، یا اس کے گھر کمبائن اسٹڈی کے لیے جا رہی ہوں، یا اس کی سالگرہ میں جا رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اول تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ جگنو بھائی کو تو اتنی فرصت کہاں کہ میری نگرانیاں کرتے پھریں۔ ان کا خود سارا دن انہی چکروں میں گزرتا ہے، مجھے جیسے علم نہیں۔ اس کی بے خوف گفتگو اور جگنو کے چکروں کے بارے میں جان کر اسمی حیران رہ گئی۔ پھر تو ٹھیک ہے جو خالہ امی مجھے پڑھنے وہاں نہیں بھیج رہی، اس نے سوچا۔ پتہ ہے اسمی، وہ سی اے کر رہا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ تمہیں پتہ ہے ان کی اسٹارٹ سیلری کتنی ہوتی ہے؟ اس نے حیران نظروں سے دیکھتی اسمی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے لا علمی سے نفی میں سر ہلایا۔ 20-30 ہزار تک۔ 2 سال رہ گئے ہیں اس کی تعلیم مکمل ہونے میں، پھر تو۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ سپنے روشنی سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اسمی نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر سوچا۔ اچھا تم دونوں یہاں بیٹھی ہو، اکیلی اکیلی چائے اڑا رہی ہو، اور مجھے نیچے اکڑنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے۔ جگنو اوپر آتے ہی زوردار آواز میں بولا۔ اینڈ ہاؤ آر یو دی ڈیئرنگ آف نیچر؟ وہ بے دھڑک لہجے میں اسمی کے پاس آ کر بولا تو اس کے کانوں کی لوئیں تپ اٹھیں۔ تمہارا سورج طلوع ہو گیا؟ رکشی اس کی بے وقت آمد پر کچھ ناگواری سے بولی۔ ہاں بھائی، میری مارننگ تو کسی کو دیکھتے ہی ہو گئی ہے۔ اس کی بے باک نگاہیں مسلسل اسمی کو فوکس کیے ہوئے تھیں۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں جگنو بھائی؟ اس نے وہاں سے ٹلنا چاہا۔ اگر تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ تم اٹھتے بیٹھتے اپنی اس محرومی کا بدلہ مجھ سے لو۔ ویسے بھی میرا نام شرجیل ہے، یہ جگنو کیا ہوتا ہے؟ وہ کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے باقاعدہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے کنفیوز کیے جا رہا تھا۔ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے جگنو بھائی؟ تائی اماں نے اس کی ٹریننگ ہی اس طرح کی ہے کہ شادی سے پہلے دنیا کا ہر شخص تمہارا بھائی ہے، یعنی یونیورسل بردرہڈ، عالمی بھائی چارہ کا عملی نمونہ۔ کیا بات ہے؟ رکشی نے ہنستے ہوئے بھائی کا ساتھ دیا۔ یہ کتنی بور لڑکی ہے رکشی، میں تو سوچتا ہوں یہ زندہ پتہ نہیں کیسے ہے۔ نہ اسے میوزک سے دلچسپی، نہ موویز سے، نہ پڑھنے سے، اور تو اور محبت سے بھی نہیں۔ قدرت نے جو اتنی فیاضی سے اسے یہ حسن کی دولت دی ہے، یہ اسے برتنے میں اتنی ہی کنجوسی کا مظاہرہ کر رہی ہے اس گھٹن زدہ ماحول میں رہ کر۔ میں تو کہتا ہوں مجھ سے محبت کر لو، جیون میں رنگ بھر جائے گا۔ وہ چہرہ اس کے پاس کر کے ذرا خمار آلود آواز میں بولا تو اسمی گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ چھوڑو بھائی، آپ بھی کس پتھر سے سر پھوڑ رہے ہیں؟ رکشی نے لاپرواہی سے اپنے ناخنوں کو آنکھوں کے سامنے پھیلا کر دیکھا۔ پھر تم کہتی ہو بھائی گھر چلیں؟ اب گھر میں اتنی بوریت ہو تو بندہ کیا گھر جائے؟ 2 دن یہاں اتنے روکھے پھیکے گزرتے ہیں جیسے کوئی عید کا دن روزے سے گزار دے۔ اس کی زبانی بات پہ وہ جل کر رہ گئی۔ پتہ نہیں وہاں یہی کچھ پڑھتے ہیں دونوں بہن بھائی۔ اسے غصہ آ گیا۔ یہاں سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ چیز ہے۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسمی کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا حسین چہرہ اور پتھر سا دل۔ وہ آہ بھر کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت خالہ امی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئیں تو اسمی کا سینے میں اٹکا ہوا سانس جیسے باہر نکلا۔ ایک ہی لمحے میں خالہ امی جیسے صورتحال کو سمجھ گئیں۔ بس فارغ کھڑی رہنا، کوئی کام کاج نہ کرنا تم۔ اتنا نہ ہوا کہ ماں نیچے گئی ہوئی ہے تو کچھ چولہے کا ہی کر لوں، مگر تمہارے اندر تو احساس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اسمی۔ خالہ امی اوپر آتے ہی بولنا شروع ہو گئیں، حالانکہ سیڑھیاں چڑھنے سے ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ جی تائی اماں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جگنو نے زمائنی انداز میں کہا۔
اور ابھی جگنو کی بیہودہ گفتگو کا صدمہ کم نہ ہوا تھا کہ خالہ امی نے جھاڑ پلا دی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ چلو اندر جا کر آلو چھیلو، میں آ کر آلو والی روٹیاں بنا لیتی ہوں۔ انہوں نے اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر جھڑکا تو وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ کافی دیر تک کچن سے نہ نکلی تو جگنو خالہ امی سے دو چار ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد نیچے اتر گیا۔ رکشی اس کے پاس اندر آ گئی مگر اسمی نے ٹھیک طرح سے بات نہ کی۔ کتنا اسے دکھ ہوا تھا دونوں کی گفتگو پر۔ پھر رکشی بھی بور ہو کر نیچے چلی گئی اور جاتے جاتے اسے نیچے آنے کی دعوت دے گئی۔ اس نے محض سر ہلا دیا اور وہ کوئی پاگل تھی جو جگنو کی فضول بکواس سنے پھر نیچے چلی جاتی۔ خالہ امی مجھے ٹھیک ہی منع کرتی ہیں ان دونوں سے بہت گھلے ملنے سے۔ آٹا گوندتے ہوئے اس نے خالہ امی کی فراست کو سراہا۔ پھر وہ دونوں اگلے ہی دن شام کو واپس چلے گئے۔ وہ رکشی کے ہزار بلاؤں پر تھوڑی دیر کے لیے نیچے گئی مگر جگنو کے فلمی گانوں کی گنگناہٹ نے اسے 10ویں منٹ میں اوپر پہنچا دیا، اور وہ جو چھوٹی خالہ کی کڑی نظروں کا سامنا کیا وہ الگ۔ رکشی 2 بار آئی اور اس کے پاس مگر وہ ٹھیک سے اس سے بات نہ کر سکی۔ رات خالہ امی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں رکشی کے ساتھ بہت گھلنے ملنے کی۔ شہر میں جا کر پڑھنے سے اس کے بڑے پر پرزے نکل آئے ہیں۔ خبردار جو تم نے زیادہ دوستانہ اسے گانٹھا تو۔ ان کی ایک گھرکی ہی اس کو ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ ویسے اسے حیرت ہوتی کہ خالہ امی کے سامنے تو رکشی بڑی مؤدب رہتی تھی، سلیقے سے بات کرتی تھی، پھر انہیں کیسے پتہ چلا کہ اس کے بڑے پر پرزے نکل آئے ہیں۔ ان دونوں کے جاتے ہی پھر اوپر نیچے سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں اس گھر کی خاموش فضا میں ایک ارتعاش پیدا کر جاتے تھے، اور اسمی تو اس ارتعاش سے کتنے دن سنبھل ہی نہ پائی۔ کسی کا جانا اس کے اندر عجیب سی اداسی بھر دیتا تھا۔ حالانکہ وہ دونوں 2 دن رہے تو وہ سوچتی رہی کہ وہ کب واپس جائیں گے، اور ان کے جاتے ہی اسے اداسی نے آ گھیرا۔ شام ہوتے ہی پھر بادل چھا گئے۔ وہ کتنی دیر آہستہ آہستہ پورے آسمان پر چھاتی گھٹا کو دیکھتی رہی۔ پرندے سر شام ہی گھونسلوں کی طرف بڑھ رہے تھے، اور سورج تو دوپہر ہی سے بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا تھا۔ اب ہلکی ہلکی سرد ہوا چلنے لگی تھی۔ لگتا ہے آج پھر بارش ہوگی، اس نے سوچتے ہوئے نیچے جھانکا۔ چھوٹی خالہ برآمدے کے تخت پر کمبل لپیٹے ہاجن سے ٹانگیں دبا رہی تھیں۔ وہ ان کی جز وقتی ملازمات تھی، اور خالہ کا فریج تو بچے کچے کھانے سے ہٹا پڑا ہوتا تھا، اور اب ان کا 1 ہفتے تک کوکنگ کا کوئی پروگرام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دسمبر کی چھٹیوں تک ڈھیروں ساگ میتھی اور پالک منگوا لیں گی۔ پورا مہینہ بچت کر کے سارا خرچ بیلنس کریں گی۔ کتنی کنجوس ہیں چھوٹی خالہ بھی۔ دوسری منزل کے پہلے کمرے کا بلب روشن تھا، کھڑکی پر پردہ پڑ گیا تھا۔ پہلے کھڑکی کی جالی سے کافی کچھ نظر آ جاتا تھا، شاید اسی لیے اس نے کھڑکی پر پردہ ڈال دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کرتا ہوگا۔ چھوٹی خالہ اتنی فیاض کہاں۔ اسمی اندر آ جاؤ۔ خالہ امی کی آواز پر اس نے منڈیر پر جھکا سر اٹھایا اور ایک گہرا سانس لے کر اندر کی طرف چل پڑی۔ خالہ امی چاول صاف کر رہی تھیں۔ آج بریانی تم پکاؤ، انہوں نے اسے اندر آتے دیکھ کر کہا۔ نہیں خالہ امی، مجھ سے صحیح نہیں پکے گی، پھر جو ذائقہ آپ کے ہاتھ میں ہے مجھ سے تو چاول نرم ہو جاتے ہیں۔ اس نے بیٹھتے بیٹھتے 3 جواز گھر دیے۔ خالہ امی سے ایک لمحے کو گھور کر رہ گئیں۔ اس نے کچھ کھسیا کر چاولوں کی ٹرے ان کے ہاتھ سے لے لی اور چاول چلنے لگی۔ میں آج نیچے گئی تھی، نوروز کے پاس اچھا لڑکا ہے، انہوں نے خود ہی کہنا شروع کیا۔ وہ بے نیازی سے چاول چنتی رہی۔ میں سوچ رہی تھی، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ اسمی، تم پرائیویٹ امتحان کیوں نہیں دے دیتی انٹر کا؟ انہوں نے کچھ دیر بعد کہا۔ عجیب ہی لگتا ہے خالہ امی، یہ پرائیویٹ امتحان بھی، جیسے بندہ کوئی جائز کام بھی ناجائز طریقے سے کرے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ اور پھر آج کل ریگولر والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، پرائیویٹ والے بھلا کس کھاتے میں شمار ہوتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر چاول تسلے میں ڈالے اور بھگونے لگی۔ ہم نے شمار قطار کو کیا کرنا ہے؟ تعلیم ہی حاصل کرنی ہے نا۔ اگر انسان کے پاس اتنے ذرائع نہیں کہ باقاعدہ کالج جا سکے تو بیٹا گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ یوں فارغ بیٹھنا بھی تو اچھا نہیں، انہوں نے ذرا پیار سے سمجھایا۔ خالہ امی، گھر بیٹھ کر بھی وہی پڑھتے ہیں جو ذرا میرا مطلب ہے لائق ہوں۔ میں بغیر کسی کی مدد کے بھلا کیسے پڑھ سکوں گی؟ اور پھر کالج کی پڑھائی اتنی مشکل ہوتی ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ میٹرک اتنی مشکل سے پاس کیا تھا، اب پھر اس جنجال میں پھنس جاؤں۔ ویسے بھی تو اتنی لڑکیاں ایسے ہی پھرتی ہیں فارغ۔ وہ نسرین خالہ کی بیٹی آسوہ چچی، فردوس کی کوثر، اور بس بڑی مثالیں ہیں تمہارے پاس اپنی جیسی نالائقوں کی، انہوں نے اسے ٹوک دیا۔ تم اپنی سنوارو، تمہیں ان سے کیا غرض؟ اور کوئی کالج کی پڑھائی مشکل نہیں ہوتی، جیسی اسکول کی ویسی کالج کی، اور محنت ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ اور جہاں تک کسی کی مدد کی بات کا تعلق ہے، میں نے نوروز سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں کالج سے آ کر پڑھا دیا کرے گا۔ کل یا پرسوں وہ تمہیں کتابیں لا دے گا۔ ابھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ کسی لڑکے سے لا دوں گا، پھر جب تم ذرا چل پڑو گی تو میں تمہیں نئی کتابیں منگوا دوں گی۔ اب مزید میں کوئی بہانہ نہ سنوں، ہاں؟ انہوں نے سارے مسئلے کو پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ خالہ امی، پلیز مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا، اور وہ بھی اس ڈائنو
اس کے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گیا۔ خالہ امی کی گھورتی نظروں نے اسے چپ کرا دیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پہلے ہی اتنی مشکل سے اس پڑھائی سے جان چھوٹی تھی، اب پھر سے پھنسا رہی ہیں مجھے اس مصیبت میں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چھت پر تیز تیز چکر لگانے لگی۔ بادل گہرے ہو چکے تھے اور ہوا میں مزید خنکی آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں اسے سردی لگنے لگی تو وہ اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس رات بریانی بھی اٹک اٹک کے اس کے حلق سے نیچے اتری اور نیند تو بے حد بے چین آئی تھی۔ شروع ہی سے اسے پڑھنے سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ رو دھو کر میٹرک کیا، بس ایک ذرا رکشے کی دلچسپ کہانیوں کی بدولت کالج آنے کا شوق تھا۔ اسی شوق میں کتابیں بھی گوارا کر لیتی، لیکن اب یوں گھر بیٹھے ان کتابوں سے سر پھوڑنا اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ خالہ امی کبھی کبھی جب اپنی کسی بات پر اڑ جاتی تھیں تو پھر اس خیال سے انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی تھی، اس بات کا اسے اندازہ تھا۔ اور پھر تیسرے ہی دن نوروز صاحب انٹر کی 2-3 درسی کتب اٹھائے اوپر چلے آئے۔ انہیں اس طرح کتابیں لاتے دیکھ کر اس کا جی ہی جل گیا۔ انہیں خالہ امی کے پاس بٹھا کر وہ بھی آئی کہہ کر جو باہر نکلی تو کتنی دیر یوں ہی بے مقصد کچن میں برتنوں کے ساتھ کھٹر پٹر کرتی رہی۔ جب اسے باہر آئے کافی دیر گزر گئی تو خالہ امی کی تیز آواز پر وہ بادل نخواستہ اندر کی طرف بڑھی۔ جی، اس نے دروازے پر کھڑے کھڑے سست آواز میں کہا۔ بنی نہیں چائے ابھی؟ انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ جی، اس نے کچھ انجان پن سے کہا، پھر جیسے ان کے گھورنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی، جی لا رہی ہوں کہہ کر وہ پھر باہر نکل گئی۔ جلدی جلدی 2 کپ چائے کے بنائے اور ٹرے میں رکھ کر اندر لے آئی۔ ٹیبل ان کے آگے رکھ کر اس نے ٹرے رکھی اور پھر باہر جانا چاہا کہ خالہ امی نے اسے ڈپٹ کر پکارا، اب کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو ادھر آ کر۔ تو وہ مجبوراً دوسری کرسی گھسیٹ کر نوروز کی کرسی سے ذرا پرے رکھ کر بیٹھ گئی۔ چائے لو بیٹا، خالہ امی نے میٹھے لہجے میں اسے کہا جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اتنے اونچے لمبے مرد کو یوں مودب بیٹھے دیکھ کر غصے کے باوجود اسے ہنسی آ گئی۔ انٹر میں آپ کون سے سبجیکٹ رکھنا چاہ رہی ہیں؟ چائے کے تیسرے گھون کو حلق میں اتارنے کے بعد اس نے اسمی کو مخاطب کیا اس کی طرف دیکھے بغیر۔ جی، وہ کچھ نہیں سمجھی، میٹرک میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں یہ انٹر کا سلیبس ہے، آپ نے جو سبجیکٹ رکھنے ہیں انہیں دیکھ لیں پھر مجھے بتا دیں۔ اس نے کپ میز پر رکھ کر ایک کتاب کھولی اور اس میں سے دوہرا کیا ہوا انٹر کا سلیبس کھول کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے سلیبس دیکھ کر دیکھنا شروع کیا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا، سارے ہی مضامین اسے ایک جیسے لگ رہے تھے، بے حد مشکل۔ نوروز نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ پھر کون سے مضامین پڑھیں گی آپ؟ ارے بیٹا، اس بدھو کو کیا سمجھ کے کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں، اور ویسے بھی پڑھنے کی کوئی اتنی شوقین نہیں ہے، بس تم خود ہی دیکھ کر کوئی آسان سے مضمون اسے رکھوا دو جن میں یہ آسانی سے نکل سکے۔ اس سارے عرصے کے دوران اسے پہلی بار خالہ امی پر پیار آیا، کیسے انہوں نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ خالہ جان، مضمون کوئی سا بھی کیوں نہ ہو، پڑھنا تو پڑے گا ہی اور محنت بھی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ خود دیکھ لیں کہ انہیں کون سا آسان لگتا ہے یا ان کے ذہنی رجحان سے مطابقت رکھتا ہے۔ وہ جو سلیبس اسے واپس تھما رہی تھی، اس کی بات سن کر اس کا ہاتھ رک گیا۔ خیر لائیں مجھے دیں، میں دیکھتا ہوں۔ پہلی بار اس کے کشادہ چہرے پر مسکراہٹ کی ہلکی سی کرن نمودار ہوئی۔ میرا خیال ہے ایجوکیشن اور اردو ایڈوانس صحیح رہیں گی، اور اسپیشل میں عربی رکھ لیں یا پھر پرشین فارسی۔ اس نے سلیبس پر ایک نظر دوڑاتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ میٹرک میں آپ نے عربی پڑھی تھی یا پرشین؟ عربی، اس نے مرجھائی ہوئے آواز میں کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر کل سے میں یہ کتابیں لے آؤں گا، آپ پڑھنا شروع کر دیجیے گا، پھر اگر یہ سبجیکٹس آپ کو آسان لگیں تو پھر اپنی بکس منگوا لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے گردن ہلا دی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا خالہ جان، مجھے اجازت دیں، کل اسی وقت آؤں گا، پھر پڑھائی شروع کر دیں گے۔ ارے بیٹا بیٹھو، کھانا کھا کر جانا، شام تو ہو چلی ہے، خالہ امی نے بامروت لہجے میں کہا۔ نہیں خالہ جان، شکریہ، کھانے کی تکلیف رہنے دیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، وہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھا۔ چوکھٹ سے گزرنے کے لیے اسے گردن جھکا کر گزرنا پڑا تو اسمی کی ہنسی نکل گئی۔ بس یہ کھی کرنا آتا ہے، ادب کرنا سیکھو استاد کا۔ خالہ امی نے اسے فوراً ٹوک دیا۔ چلیں اب ہنسنے پر بھی پابندی لگا دیں، میں نے کون سی ان کی شان میں بے ادبی کر دی ہے، ایک تو اس مصیبت میں پھنسا رہی ہیں، اوپر سے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ پھر اگلے روز وہ کتابیں اٹھائے چلا آیا۔ اسمی کا جی جل کر رہ گیا۔ اب ایسا بھی کیا وعدے کا پابند شخص کہ 1 منٹ کی دیر نہیں ہوں، لیکن خالہ امی کی گھورتی آنکھوں نے آج اسے باہر نکلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ سب سے پہلے اس نے انگلش کی کتاب کھول کر اس کے آگے رکھی، ہز فرسٹ فلائٹ۔ اسے لگا یہ اس بگلے کی نہیں، اس کی اپنی فرسٹ فلائٹ ہے۔ اٹک اٹک کر اس نے لیسن سبق سنایا۔ ان 2 سالوں کے آرام سے ساری انگریزی چوپٹ ہو چکی تھی اور میٹرک میں بھی تو اس نے رو رو کر انگلش پڑھی تھی۔ نوروز نے ڈھیر سارے ورڈز انڈر لائن کر دیے، ان کے اسپیلنگ اور مطلب دونوں یاد کرنے ہیں، کل میں لکھواؤں گا اور کل دوبارہ اس کی ریڈنگ ہوگی۔ اس کا جی چاہا کھڑکی کھول کر نیچے چھلانگ لگا دے
اردو کیسی تھی آپ کی میٹرک میں؟ اس نے اردو کی کتاب کھولتے ہوئے ذرا اور دوستانہ ماحول پیدا کرنا چاہا۔ جیسی انگریزی تھی، اس نے جل کر کہا۔ اس کا مطلب ہے آپ اردو کو بھی اتنی محنت اور لگن سے پڑھتی ہیں جتنی انگلش کو۔ گڈ۔ اس نے شاید طنز کیا تھا، اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ نہ سمجھتی۔ پھر ایک کے بعد ایک کتاب کھلتی چلی گئی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا گیا۔ ڈھیر سارا کام اور سارے کا سارا یاد کرنے والا، اس کا جی چاہا دھاڑے مار مار کر رونے لگ جائے، اور شاید وہ ایسا کر گزرتی اگر 2.5 گھنٹے بعد اسے اجازت لینے کا خیال نہ آ جاتا۔ اچھا، کل آپ یہ سب تیار کر لیجیے گا، میں لکھوا کر دوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو اس سے سر ہلا کر بھی حامی نہ بھری گئی۔ اتنا ڈھیر سارا کام، اس کی آنکھوں میں بارش اترنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ یوں ہی بیٹھی رہی، بے حس و حرکت۔ خالہ امی نے جھانک کر اس سے دیکھا اور شاید چائے کا بھی پوچھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اور آج جب بارش کی بوندیں دھیمے دھیمے سروں میں برس رہی تھیں تو وہ ڈیئر ڈپارٹڈ کا پہلا سوال رٹ رہی تھی۔ اگلے دن نوروز اس کی کارکردگی سے ذرا مطمئن نظر نہ آیا۔ جتنی سپیلنگ میں غلطیاں تھیں، اس سے زیادہ پرونانسیشن تلفظ میں۔ سارا کام دوبارہ مل گیا، وہ بھی نئے اضافوں کے ساتھ۔ اس کے لیے تو وہ بہار کا پہلا دن خزاں کا افتتاحیہ بن کر آیا تھا۔ 2 دن سے نہ تو وہ منڈیر پر کھڑی ہوئی تھی، نہ بادلوں کو دیکھا تھا، نہ پودوں کو پانی دیا تھا، نہ چھوٹی خالہ کی ایکٹیویٹیز دیکھ سکی تھی۔ اور تو اور احتجاجاً اس نے 2 دن سے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ بیچاری خالہ امی خود ہی گھٹنے پکڑ پکڑ کر سارا کام خاموشی سے کیے جا رہی تھیں۔ کئی بار اسے خیال آیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن پھر اس سنگ دل کا بھی خیال آ جاتا جو مصیبت ان کی وجہ سے اس پر ٹوٹی تھی۔ تیسرے دن بھی وہ نوروز کے جانے کے بعد کتابوں کے ڈھیر میں کول آسن جمائے بیٹھی تھی۔ سپیلنگ بھول جاتے ہیں، تلفظ منہ سے نکلتے نکلتے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ایڈیمز پلے نہیں پڑ رہے اور پروپوزیشن سے تو اللہ بچائے، اور یہ عربی۔ اس نے عربی کی کتاب اٹھا لی۔ یہ میٹرک میں تو اتنی مشکل نہیں تھی، اور اردو، یہ تو اردوائے مولا ہے، میں نے یہ کیوں رکھ لی، بات بے بات شعر پڑھو، اس کے دل نے دہائی دی۔ اور ایجوکیشن، 1600 ڈیٹ کی تعلیمی تھیوریاں اب پڑھا رہے ہیں 21ویں صدی میں۔ اس نے جل کر ایجوکیشن کی کتاب اٹھائی اور کرسی پر نیم دراز ہو کر اس کی ورقدانی کرنے لگی۔ وہ جس کی کتاب تھی وہ بھی اس سے متنفر نظر آتا تھا۔ جگہ جگہ فلمی گانے اور اشعار لکھے ہوئے تھے۔ وہ انہیں دلچسپی سے پڑھنے لگی۔ ہم دل والوں کی بات مت پوچھو جی، جو پیار کیا سو پیار کیا، جو نفرت کی سو نفرت کی۔ ابن خلدون کا نظریہ تعلیم۔ گلی گلی میں گونج رہی ہے تیرے پیار کی خبریں، چاروں طرف ہیں چرچے تیرے، بول کہاں سے گزریں۔ اسے ہنسی آ گئی، کیا ذوق ہے حضرت کا۔ اس نے ورق اٹھایا تو نیچے بائیں کونے میں باریک نب کی نوک سے لکھی تحریر نظر آئی۔ وہ پڑھ کر اچھل ہی پڑی۔ سر نوروز یہ کتابیں لے کر چچا فرید کے گھر جاتے ہیں، اور چچا فرید کے گھر پڑھنے والے 3 لوگ ہیں، جگنو اور رکشی تو لاہور میں ہیں، تو پھر تیسرا کون ہے؟ یقیناً تم اسمی ہو، فاطمہ خالہ کی بھانجی۔ ایم آئی رائٹ؟ اگر یہ صحیح ہے تو اس پر ٹک لگا دو، باقی پھر کل لکھوں گا۔ ڈھونڈا امام غزالی والے سبق میں، نیچے کاکروچ کی شکل کے سائن تھے، اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ ہاں یہ کون ہے؟ اتنی پکی رپورٹ۔ چھوٹی آبادی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہاں گمنام رہنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ توبہ، اگر سر پڑھ لیتے تو۔ وہ پریشان ہو گئی۔ دوبارہ غور سے وہ پیراگراف پڑھا۔ کیا عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں اس نے لڑکے کی عقل کو داد دی۔ ٹک لگانے میں کیا حرج ہے؟ کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ ٹک کس نے لگایا ہے؟ اس کے اندر سے کوئی بولا، اگر سر کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ میں ایسی لڑکی ہوں، سوچتے رہیں، میں نے ان کی سوچوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اتنی خشک اور بور کتابیں خود کو پڑھنی پڑے نا تو پتہ چل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پینسل سے کونے میں ٹک لگا دیا۔ یاد تو اس نے رات کو جو کیا سو کیا، لیکن سوئی ایک ہی نقطے پر اٹکی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کون ہے، میرے ٹک کا کیا رسپانس دیتا ہے۔ اگر خالہ امی کو علم ہو گیا تو۔ اور اگلی دوپہر اسے بے چینی سے نوروز کے آنے کا انتظار تھا۔ اس روز وہ اپنی عادت کے برخلاف 10 منٹ لیٹ آئے، اور پہلی بار اسے پڑھنے کے لیے تیار بیٹھے دیکھ کر کچھ حیران ہوئے۔ خالہ امی 2-3 دن ان کے پاس بیٹھیں، اب وہ اٹھ کر اپنے کام سے لگ جاتیں۔ پہلے تو اس کا جی چاہا ان سے کہتے، خالہ امی آپ فکر نہ کریں، میرا یہ جیسے لکڑ پتھر ٹائپ خشک اور بور بندے سے عشق کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ لیکن شاید خالہ امی کو بن کہے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا، اس لیے وہ بے فکر ہو کر باہر چلی جاتیں۔ پھر جیسے ہی سر پڑھا کر گئے، اس نے جلدی سے ایجوکیشن کی کتاب اٹھائی اور امام غزالی والا باب نکالا۔ سارے ورق الٹ لیے، وہاں کچھ بھی نہ تھا، بس 2-4 نئے اشعار اور گانے تھے۔ اس نے نئے سرے سے پھر ورقدانی کی، مگر کچھ نہ ملا۔ اس نے بے دلی سے کتاب میز پر پٹک دی۔ کچھ دیر یوں ہی بے مزہ سی ہو کر بیٹھی رہی، پھر دوبارہ کتاب اٹھا کر اس نے ابن خلدون والا صفحہ نکالا۔ اس کے ٹک کے نیچے لکھا تھا تھینک یو، آگے لکھا تھا دا پرنسس آف دا روڈ کے صفحہ 17 پر دیکھو۔ اس نے جلدی سے انگلش ڈرامے کی کتاب اٹھائی اور مطلوبہ صفحہ نکالا۔ نیچے کونے میں پھر ایک نوٹ تھا، اردو ایڈوانس کی کتاب کا جو بیرونی کور ہے اسے اتار کر دیکھو۔
کیا مصیبت ہے؟ اس نے جھنجھلا کر اردو ایڈوانس کی کتاب اٹھائی۔ اس پر آج کور چڑھا ہوا تھا، اسے پہلے پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے احتیاط سے کور اتارا تو اندر سے طے کیا ہوا کاپی کا ایک صفحہ نکلا۔ ہیلو ڈیئر رسمی، ہاؤ آر یو؟ تم نے میرے نوٹ پر ٹک لگا کر میرے بیان کی تائید کر دی، شکریہ۔ میرا نام جواد ہے، یار لوگ پیار سے جودی کہتے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ جودی اس پہاڑ کا نام ہے جس پر آدم ثانی حضرت نوح کی کشتی اتری تھی۔ سو ڈیئر اپنا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، یاروں کے یار ہیں، جس کے ساتھ ایک بار دوستی کا رشتہ جوڑ لیں مرتے دم تک نبھانے کا دم خم رکھتے ہیں۔ اور سناؤ، میری کتابیں کیسی لگی تمہیں؟ اچھی ہے نا؟ میں بائنڈنگ کے لحاظ سے پوچھ رہا ہوں، ویسے تو یہ سب درسی کتابیں ٹوٹلی بکواس ہوتی ہیں، رف اینڈ ٹف، حواس کو مختل کر دینے والی۔ ویسے میں خود بھی بہت اچھا ہوں، اپنی کلاس کا سب سے جینیس اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس کا اندازہ تمہیں میری کتابیں دیکھ کر بھی ہو گیا ہوگا۔ اگر مجھے جواب دینا ہو تو اس کور کے اندر رکھ دینا، میں نکال لوں گا۔ کل تمہیں اسی کور کے اندر سے اپنے خط کا جواب مل جائے گا، باقی باتیں تمہارا خط ملنے کے بعد۔ اور ہاں، میرا فون نمبر لکھ لو، ہو سکے تو مجھ سے بات کرنا۔ ویسے چچا فرید کے گھر کے فون نمبر کا تو مجھے علم ہے، لیکن تم خط میں لکھ دینا کس وقت فون کے پاس موجود ہوگی، میں رنگ کروں گا۔ اوکے بائے۔ نیچے اس کا فون نمبر اور وہی کاکروچ والے ٹیڑھے میڑھے سائن تھے۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئیں۔ اس نے خط مٹھی میں بھینچ لیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اللہ میری توبہ، کتنے فضول ہوتے ہیں لڑکے۔ میں نے ایک ٹک کیا لگایا، اس نے پوری داستان لکھ بھیجی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ خالہ امی پودوں کو پانی دے رہی تھیں۔ وہ واپس کرسی پر آ بیٹھی، پھر وہ کاغذ کا پرزہ کھول کر پڑھنے لگی۔ پھاڑ دوں اسے، اس نے محض سوچا، اور پھر رات تک اسے کچھ پڑھا ہی نہ جا سکا۔ کیا کروں، جواب دوں یا یوں ہی خاموشی اختیار کر لوں؟ رات دیر تک کتابیں لے کر بیٹھی رہی اور پھر کوشش کے باوجود وہ جواب نہ لکھ سکی۔ صبح جا کر کتابیں یوں ہی دے آئی۔ وہ واپسی پر کتابیں لے کر آتے تھے۔ دوپہر تک وہ بے چینی سے ان کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی ان کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز اس نے سنی، وہ تیزی سے نیچے اتر کر آ گئی۔ سلام سر۔ وہ ابھی کمرے میں داخل ہی ہوئے تھے کہ اس نے جا کر عجلت میں سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام۔ جواب کچھ حیرت زدہ سا تھا۔ وہ سر، وہ کتابیں لینی تھیں، رات میں کچھ پڑھ نہ سکی تھی۔ اس نے تیزی سے بہانہ گھڑا۔ ہاں لے لیں، یہ رکھی ہیں۔ وہ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے جلدی سے کتابیں اٹھائیں اور اوپر کمرے میں آ کر ہی سانس لیا۔ جلدی جلدی اردو ایڈوانس کا کور اتارا تو خالی جلد اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ پھر ایک ایک کر کے اس نے ساری کتابیں دیکھ ڈالیں، کہیں کچھ نہیں لکھا تھا۔ لگتا ہے حضرت خفا ہو گئے۔ اس نے کتابیں میز پر رکھ دیں اور کرسی کی پشت سے سر ٹکایا۔ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مجھے کیا؟ جو یہ خالہ امی کو پتہ چل جائے تو میری چمڑی ادھیڑ دیں۔ اس نے جھرجھری لے کر کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ پھر اگلے دن بھی وہ کتاب کا کور ادھیڑنے سے خود کو باز نہ رکھ سکی۔ وہاں ایک چھوٹا سا پرزہ تھا جس پر شعر لکھا تھا، درد بڑھتا ہی رہے ایسی دوا دے جاؤ، کچھ نہ کچھ میری وفاؤں کا صلہ دے جاؤ۔ وہ شعر پڑھ کر مسکرائی۔ پڑھنے کے دوران بھی جواب سوچتی رہی، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آخر اگلے روز کتابیں دینے سے پہلے اس نے اسی شعر کے انچے لکھ دیا، مجھے شعر نہیں آتے، اور چٹ واپس کور کے اندر رکھ دی۔ اگلے دن جوابی رکا موجود تھا۔ ہیلو ڈیئر رسمی، چلیں آپ نے کچھ نہ لکھنے کی قسم تو توڑی۔ آپ کا یہ 4 لفظی فقرہ ہی ہمارے لیے کل کائنات ہیں، اس قابل سمجھا، شکریہ۔ میں نے کل 3-4 بار فون کیا تمہارے چچا کے گھر، بڑی نک چڑی ہیں تمہاری خالہ محترمہ، تو صرف ہیلو کہنے پر ہی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھیں۔ ان کے دونوں لاڈلے اسی لیے یہاں سے بھاگے رہتے ہیں۔ میں کل صبح 10 بجے آپ کے گھر کے سامنے پنک شرٹ اور بلو جینز میں آؤں گا، ایک جھلک ضرور دکھا دینا پلیز۔ دیت کا طالب جواد۔ ہائے اللہ، اس نے خط پڑھ کر دھک دھک کرتا دل تھام لیا۔ توبہ، میں بھلا ایسا کر سکتی ہوں؟ خالہ امی کو پتہ چل جائے، نعوذ باللہ۔ توبہ، میں کوئی رکشی ہوں جو آرام سے چل پڑوں گی؟ اس نے چٹ کا جواب کوئی نہ لکھا، البتہ اگلی صبح کا انتظار خواہ مخواہ شروع کر دیا۔ اگلی صبح 9:30 بجے تک اس نے جیسے ہی سارا کام ختم کیا، چھوٹی خالہ اوپر آ گئیں۔ او ہو، یہ کہاں سے آ گئیں؟ اب گلی کی طرف جھانکنا بھی ممنوع ہو جائے گا، اس نے جھنجھلا کر سوچا۔ چھوٹی خالہ آپ اندر چل کر بیٹھیں، خالہ امی کچن میں ہیں، اس نے ان کے ہامتے کامتے وجود کو سہارا دیتے ہوئے کہا۔ اے بھی رہنے دو، اندر چل کر بیٹھوں، اتنی سردی ہے اندر، یہیں کرسی اٹھا کر لاؤ۔ وہ چھت کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ہٹ درمی سے بولیں تو اسے مجبوراً اندر سے کرسی اٹھا کر لانی پڑی۔ خالہ امی بھی باہر آ گئیں اور ان کے کہنے پر وہ چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ چائے دے کر اس نے اندر جا کر ٹائم دیکھا، 10:05 ہو گئے تھے۔ وہ بے چینی سے باہر آئی، چور نظروں سے گلی والی دیوار کی طرف دیکھا۔ چھوٹی خالہ تھوڑی آڑی ہو کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ دیر ششوپنج میں وہاں کھڑی رہی، پھر بے آواز قدموں سے دیوار کی طرف بڑھی۔ دیوار کے پاس پہنچ کر اس نے ذرا نیچے جھک کر جالی سے باہر جھانکا۔ وہ ہیرو اسی حلیے میں سامنے ہی کھڑا تھا۔ ابھی اس کی پہلی نظر ہی پڑی تھی کہ چھوٹی خالہ کی اس پر نظر پڑ گئی۔
آپا فاطمہ میں کہتی ہوں اس لڑکی کو پٹا ڈالو، یہ کوئی طریقہ نہیں، اٹھی بیٹھی دیواروں سے لٹکتی پھرتی ہے۔ شریف بیٹیوں کے یہ چلن نہیں ہوتے، نہ تم نے کہیں دیکھا ہے ایسے واضح دار گھرانوں کی بچیوں کو منڈیر پر منڈلاتے؟ یہ عادتیں تو اب چھوکروں میں نہیں رہیں، اور یہ ان کی لان تان پر وہ الٹے قدموں اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ حد ہو گئی، یعنی کہ اور کوئی کام نہیں، جب دیکھو چھپکلی بنی، کبھی اس دیوار پر کبھی اس دیوار۔ اتنے گندے جانور سے اسے تشبیہ دینے پر اس کا دل جل گیا۔ بی بی ہم عزت دار لوگ ہیں، ہماری عزت کو نہ بٹا لگاؤ، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، لوگ ہمارے نام پر انگلی دھریں گے۔ ہاں ایک میری بچی ہے، مہینے 2 مہینوں بعد جو پڑھائی سے ذرا فرصت ملے آتی ہے، تو مجال ہے جو کبھی دیواروں سے اس کی طرح لٹکی ہو۔ ویسے آپا فاطمہ تم بڑی اصول پسند بنتی ہو، اس کے لیے سارے اصول موم کر لیے تم نے۔ وہ خالہ امی کے سامنے بیٹھی انہیں لتاڑے جا رہی تھیں کہ اچانک نیچے گلی والی سائڈ سے ایک کاغذ میں لپٹا ہوا پتھر آیا اور کسی میزائل کی طرح دھائیں سے ان کے سر پر آ کر لگا۔ ان کے منہ سے ٹکراتی ہوئی ہولناک چیخ نکلی، ہاں ہائے میں مر گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ خالہ امی گھبرا کر اٹھیں، کیا ہوا جمیلہ؟ وہ بھی کچن سے باہر نکل آئی۔ ان کی کرسی کے پچھلے پائے کے پاس کاغذ میں لپٹا اچھا خاصا توانا پتھر پڑا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے جھک کر غیر محسوس طریقے سے پتھر اٹھا کر اس نے بغل میں دبا لیا۔ چھوٹی خالہ کی ہائے ہائے اب آواز بلند تھی، اسے اپنی ہنسی روکنا محال ہو رہا تھا۔ اگلے روز اسے پھر بے چینی سے سر نوروز کے آنے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچے تو وہ ان کے سر پر موجود تھی۔ سر وہ کتابیں لے لوں، مجھے پڑھنا ہے۔ حالانکہ اب تک ہونے والی سب ٹیسٹوں میں اس کے نمبر 4 اور 5 کے درمیان آ رہے تھے، یعنی بری طرح فیل۔ سر نوروز نے اسے ایک لمحے کو ذرا غور سے دیکھا، وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ میں ابھی اوپر ہی آتا ہوں کتابیں لے کر، آپ جائیں۔ انہوں نے کچھ بے رخی سے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ پہلے تو کچھ حیران ہوئی اور پھر مایوسی سے لوٹ آئی۔ خیر جب وہ اوپر آئے کتابیں لے کر تو اس نے سنجیدگی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ چور نظروں سے 1-2 بار اردو ایڈوانس کی کتاب کو دیکھا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر باہر چلے گئے تو اس نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے اردو کی کتاب اٹھا کر بے صبری سے اس کا کور اتارا۔ اندر رکا موجود تھا۔ ہیلو ڈیئر اسمی، یہ کیا ظلم کیا کل ہم غریبوں پر؟ کھڑے کھڑے میری ٹانگیں شل ہو گئیں مگر دید کی پیاس نہ بجھی۔ صحیح کہا ہے کسی نے، بھلا چاند بھی کبھی دن میں نظر آیا ہے؟ کل تو تم نے ہمارے صبر کے پیمانے خوب ہی چھلکائے۔ اب کوئی بتائے کہ محبت کے مارے دل کس کو جا کر کتھا سنائے؟ ڈیئر اتنی ظالم نہ بنو، صرف ایک بار ان دید کے مارے پیاسے نینوں کو سیراب کر جاؤ۔ کل شام 5 بجے تمہارے گھر کے سامنے پھر یہ دیوانہ آئے گا۔ محبت کی ایک نظر کی خیرات دے دینا، تیری ایک دید کا طالب جودی۔ پیچھے سے کسی نے ہاتھ مارا اور رکا جھپٹ لیا۔ وہ حواس باختہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سر نوروز رکا ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے رکا پڑھنا شروع کیا۔ ان کی آنکھیں سکڑتی جا رہی تھیں اور ماتھے پر شکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ دانت بھینچے وہ لفظوں پر تیزی سے نظریں دوڑا رہے تھے۔ ان کے تیور دیکھ کر اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ رکا تمام کر کے ایک تماچا اس کے منہ پر جڑتے وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالنے لگی۔ خوف سے اس کا جسم اب بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں ان کی سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی تو وہ دھڑام سے پلنگ پر گر پڑی اور رات تک اس کے سارے حواس نیچے سے آنے والے قدموں کی چاپ پر لگے رہے کہ اب انہوں نے خالہ امی کو اوپر آ کر کچھ کہا اور اب خالہ امی نے اس کی چمڑی ادھیڑی۔ مگر حیرت ناک بات تھی، کچھ بھی نہ ہوا اگلے دن تک۔ ہاں اگلے روز یہ ہوا کہ اس کا سارا کورس نیا آ گیا اور سر کے چہرے پر مزید سنجیدگی چھا گئی، اور وہ تو پہلے ہی اپنی جگہ چور بنی بیٹھی تھی۔ نہ سر نے کچھ پوچھا نہ اس کی جرت ہوئی ان سے آنکھ ملانے کی، بس نظریں جھکائے پڑتی رہی۔ احساس ندامت گردن اٹھانے نہیں دے رہا تھا۔ کیا سمجھتے ہوں گے یہ مجھے کہ میں اتنی گری ہوئی لڑکی ہوں کہ جو چاہے مجھے 2 حرف لکھ کر پٹا سکتا ہے، اپنے رستے پر چلا سکتا ہے؟ میں تو رکشی کو ایسا سمجھ رہی تھی، اور میں تو اس سے بھی کمزور نکلی، فقط 2 حرفوں کی فقیرنی، اور بس کسی نے جھوٹی محبت کے 2 بول میرے کاسے میں ڈالے اور میں آنکھیں بند کر کے بیٹھی اپنی اتنی عزت و آبرو والی ماں کی ساکھ کی پرواہ کیے بغیر تف ہے مجھ پر۔ کتنے دن اس کا ضمیر اسے لان تان کرتا رہا۔ اس چھوٹے سے واقعے نے جیسے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے سنجیدگی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ بھیگا بھیگا سا دسمبر آدھے سے زیادہ بیت چکا تھا، اور وہ جو شروع میں کتابوں سے ہراساں ہو کر ہر چیز بھول بیٹھی تھی، پھر سے اپنی پہلی اور سچی محبت کی طرف لوٹنے لگی۔ بارش اور موسم سے محبت، نومبر اور دسمبر سے محبت، اور خالہ امی کے پکائے ہوئے گرم گرم میٹھے حلووں کی محبت۔ ان محبتوں کے سامنے یہ گلی کی نکڑوں پہ ملنے والی 2 گھڑی کی محبتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ اس نے بادلوں سے اٹے آسمان کی طرف خوشی سے سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے سوچا، ہائے آج بارش ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ کتنے دنوں سے میں نے بارش سے باتیں نہیں کی۔
اس کے پاگل پن نے سوچا۔ شام ہوتے ہی ہر طرف دھند کا غبار پھیل گیا۔ اس نے منڈیر سے ذرا نیچے جھانکا۔ سر الیکٹرک کپ میں اپنے لیے چائے بنا رہے تھے۔ انہوں نے کھڑکی سے ایک نظر اسمی کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اگر یہ خالہ امی کو بتا دیتے تو توبہ میں کیا کرنے چلی تھی؟ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ خالہ امی آج مٹر پلاؤ اور شامی کباب میں بناؤں گی اور نیچے سر کو بھی بھیجیں گے، کیونکہ چھوٹی خالہ کا تو ساگ کا چوتھا دن چل رہا ہے آج۔ وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی، خالہ امی چائے بنا رہی تھیں، اسے ساگ پسند ہے تو تمہیں کیوں برا لگتا ہے؟ انہوں نے دیورانی کی حمایت کی۔ اب ایسی بھی کیا پسندیدگی کہ بس پہنانے کی کسر رہ جائے۔ وہ منہ بنا کر بولی، دسمبر کی چھٹیوں میں جگنو 2-3 دن کے لیے آیا، رکشی بالکل نہ آئی۔ اس نے چھوٹی خالہ سے پوچھا تو ناک سکوڑ کر بولی، پڑھنے گئی ہوئی ہے، وہاں کوئی فارغ نہیں کہ 2-4 چھٹیاں ملیں تو گھر کو بھاگ لے۔ کہہ رہی تھی امی اس دفعہ کلاس میں میری پوزیشن بن رہی ہے، اس لیے ہاسٹل میں رہ کر خوب پڑھوں گی۔ میری بچی کا پڑھ پڑھ کر اتنا سا منہ نکل آیا ہوگا۔ جگنو کے ہاتھ گاجروں کا حلوہ بنا کر بھیجا ہے میں نے، اللہ اسے کامیاب کرے۔ ان کا لہجہ شہد بھرا تھا۔ اسمی چپ کر گئی۔ اس بار ہونے والے انٹر کے امتحان 1 ماہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ ایڈمیشن بھجوا دیں، آدھے پیپر اب دے دیں، آدھے سیکنڈ ایئر میں دے دیجیے گا۔ سر نوروز اس کے ٹیسٹ کی چیکنگ کے دوران اسے بتا رہی تھی۔ جی اچھا۔ اس نے VR7 کی سمری ان کے آگے رکھتے ہوئے تابعداری سے کہا۔ دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ پیپرز پورے ہی دے گی، جو ہونا ہوگا ایک ہی بار ہو جائے گا، بار بار سولی پر لٹکنے سے فائدہ، 3-4 ماہ جان لڑا کر محنت کر لیتی ہوں، دوبارہ ان کتابوں کی اللہ مجھے شکل نہ دکھائے۔ پھر مئی میں ہونے والے پیپرز جون میں شروع ہوئے اور جون تک اسے نہ اپنا ہوش تھا اور نہ چھت منڈیروں کا۔ ویسے بھی گرمیوں میں اوپر اس قدر گرمی ہوتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی سیخ کباب کو چاروں طرف سے گھما گھما کر سینک پہنچا رہا ہو۔ یہی حال اوپر کے کمروں کا تھا۔ صبح 5 بجے جو سورج سروں پر چمکنا شروع ہوتا تھا، رات 7-8 بجے جا کر کہیں اندھیرے کی صورت نظر آتی تھی۔ وہ صبح صفائی کر کے کتابیں اٹھاتی اور درمیان والی منزل کے برآمدے میں جا بیٹھتی۔ خالہ امی بھی اس کے ساتھ ہی نیچے چھوٹی خالہ کے پاس چلی جاتیں۔ دوپہر کے لیے وہ صبح ہی کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھیں۔ روٹیاں حاجہ نینے تندور سے لا دیتی تھی اور وہ دونوں نیچے ہی چھوٹی خالہ کے پاس دوپہر کا کھانا کھا لیتی تھیں۔ چلو ان کتابوں کے بہانے ہی صحیح، عصمت بی بی کی بے چین روح کو چند مہینے چین تو ملے گا اور دیواروں نے بھی کچھ سکھ کا سانس لیا ہوگا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مقصد صرف امتحان دینا ہے یا کچھ اور ہے۔ ان کا طنز وہ تو سمجھ جاتی، لیکن خالہ امی شاید جان کر انجان بن جاتیں اور چھوٹی خالہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگتیں۔ بس جمیلہ، میں نے سوچا 4 حرف پڑھ لے گی تو کچھ آسرا ہو جائے گا۔ یہاں کون ہے اس کے، کوئی آگے پیچھے بیٹھا ہے، کل کلاں کو کوئی بات ہو گئی تو یہ تعلیم کام آ جائے گی۔ میری سانسوں کا کیا بھروسہ۔ خالہ امی کی بات پر تڑپ کر اس نے انہیں دیکھا۔ وہ اسے آج کل ویسے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں، ان کا رنگ پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ گرمی جو زیادہ ہے، اس کے دل نے جواز کھڑا تو وہ اطمینان سے قرارداد پاکستان کے نکات رٹنے لگی۔ پھر امتحان آئے اور ہو بھی گئے۔ خلاف توقع اس کے سب پیپرز اچھے ہوئے تھے۔ اسے تو بس پاس ہونے کی تمنا تھی۔ اچھے نمبروں کے خواب اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اسے اپنی قابلیت کا اندازہ تھا، اگرچہ سر نوروز کا خیال تھا کہ اس کے نمبر بہت اچھے آئیں گے۔ پڑھائی ختم ہونے کی خوشی میں اس نے گرمی کا احساس بھی بھلا لیا۔ سارا دن اوپر ہی گزرتا۔ جون جولائی کی لو برساتی ہوائیں پنکھے سے ٹکرا کر آگ کے گولے بن جاتیں، مگر وہ ڈھیٹ بنی سوتی رہتی۔ 15-20 دن تو اس نے خوب نیندیں پوری کی۔ خالہ امی کی ڈانٹ کا بھی اس پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ اس نے نیچے جانا بالکل چھوڑ دیا۔ ایک تو گرمی، اوپر سے چھوٹی خالہ کے سوئیوں جیسے چبھتے طنز۔ پھر جولائی میں بارشیں شروع ہو گئیں تو اس کے دل کی کلیاں کھل گئیں۔ اوپر کا موسم بہت اچھا رہنے لگا تھا۔ اب تو خالہ امی بھی نیچے نہیں جاتی تھیں۔ خالہ امی، رکشی اور جگنو بھائی اس بار آئے ہی نہیں۔ رکشی کے تو پیپرز بھی کب کے ختم ہو گئے ہیں۔ ایک دن اسے اچانک خیال آیا تو پوچھ بیٹھی، آج کل میں آنے والے ہیں۔ پیپرز کے بعد رکشی اپنی پھپھو کی طرف چلی گئی تھی اور کچھ دن شاید اپنی کسی دوست کے ہاں بھی رہی ہے۔ کل شاید دونوں آ جائیں۔ جگنو کے امتحان پرسوں ختم ہوئے ہیں، جمیلہ بتا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی اور اگلے دن واقعی دونوں آ گئے۔ جیسے ہی نیچے ان کے آنے کی اسے خبر ہوئی، وہ فوراً رکشی سے ملنے گئی۔ کتنے ماہ ہو گئے تھے اس سے ملے۔ رکشی نے آف وائٹ نیٹ کی شرٹ اور براؤن دوپٹہ اور شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کی صحت پہلے سے بہت اچھی ہو گئی تھی اور جسم بھی فربئی مائل تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ چمک رہا تھا اور آنکھوں میں جیسے ستارے جگمگا رہے تھے۔ اسمی سے دیکھ کر حیران سی رہ گئی۔ جگنو البتہ کچھ اکھڑا اکھڑا اور بیزار سا تھا۔ ہائے رکشی، تم کتنی پیاری ہو گئی ہو، کیسے امتحان تھے تمہارے جنہوں نے تمہیں اتنا رنگ روپ دے ڈالا؟ میرا تو ان امتحانوں نے خون ہی جلا ڈالا ہے۔ وہ اس کے گلے لگتے ہوئے پیار سے بولی۔ اچھا واقعی؟ وہ زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اٹ از اے کمپلیمنٹ اور وڈ آئی ٹیک؟
کیا میں اسے تعریف سمجھوں یا نہیں؟ ریلی یو لک ویری پریٹی۔ اس نے ستائش بھری نظر سے اسے دیکھا۔ تھینک یو۔ اس نے جھٹکے سے سٹیپس میں کٹے بالوں کو ایک ادا سے جھلایا۔ ہائے، تم نے بال بھی کٹوا لیے؟ اس پر تو اس کی نظر نہ پڑی تھی۔ یار، وہاں ان مصیبتوں کو سلجھانے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، اس لیے میں نے فشوں۔ اس نے انگلیوں سے کینچی بالوں پر چلا دی۔ چھوٹی خالہ نے کچھ نہیں کہا؟ اس نے کچھ تشویش سے پوچھا۔ کیوں، میں نے کیا ان کے بال کٹوائے تھے جو وہ کچھ کہتیں؟ وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ یہ جگنو بھائی کو کیا ہوا ہے؟ آتے ہی کمرے میں گھس گئے ہیں؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ ان کی مونیکا انہیں ڈوش دے گئی ہے، چند دن تو سوگ منائیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی سے بولی۔ تمہاری سمجھ اس گھر میں رہ کر بالکل سٹل جامد ہو گئی ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تم پریشان نہ ہو، کہتے ہوئے وہ دھم سے بیڈ پر گر گئی۔ ان کے پیپرز اچھے نہیں ہوئے؟ ویسے مونیکا سے وہ کچھ تو سمجھ ہی گئی تھی۔ ہاں شاید۔ اچھا بھئی، میں تو سوؤں گی، خاصی تھکاوٹ ہو رہی ہے، اس نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ حرکت اسمی کو بالکل اچھی نہ لگی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، میں چلتی ہوں۔ بیٹھو تم تو، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، بڑی باتیں کرنی ہیں تم سے، وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر بولی۔ نہیں خالہ، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے جا کر کھانا بنانا ہے، اتنے میں تم آرام کر لو، کل باتیں کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رکشی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر وہ دن اور اس سے اگلا بھی گزر گیا۔ رکشی اوپر نہ آئی، وہ بھی نیچے نہ گئی، کچھ نہ آڑے آ گئی۔ کچھ خالہ امی کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، لیکن دوسرے دن کی شام کو نیچے سے تیز تیز آوازیں سنائی دینے پر وہ منڈیر کی طرف بڑھی۔ سین میں کوئی نہیں تھا، آوازیں اندر دالان سے آ رہی تھیں۔ چھوٹی خالہ چیخ رہی تھیں۔ رکشی انہیں تیز آواز میں جواب دے رہی تھی، لیکن ایک لفظ اس کے پلے نہ پڑا۔ اسی لمحے جگنو تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دالان سے نکلا اور باہر گیٹ کی طرف چلا گیا۔ پھر نیچے خاموشی ہو گئی۔ پہلے اس کا جی چاہا کہ نیچے جا کر پتہ کرے، چھوٹی خالہ پہلے ہی غصے میں ہیں، یہ نہ ہو مجھ پر برس پڑیں۔ اس نے سوچتے ہوئے کچن کا رخ کیا۔ اس نے رات کو خالہ امی سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، ہوگا ان کا کوئی آپس کا مسئلہ، ہمیں ٹو لینے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر 2 دن اسی خاموشی سے گزر گئے۔ اسے بڑی بے چینی تھی۔ تیسرے دن خالہ امی ڈاکٹر کو دکھانے گئیں تو وہ بھی ان کے ساتھ گئی۔ واپسی پر چھوٹی خالہ سین میں بیٹھی تھیں، خالہ امی ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ چھوٹی خالہ رکشی کہاں ہے؟ اس نے کھڑے کھڑے پوچھا۔ اندر سو رہی ہے، وہ بیزاری سے بولیں۔ سونے کا مطلب وہ سمجھتی تھی، اس لیے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ بس اب تو اس گرمی سے جان چھوٹنے والی ہے، اگست اور پھر ستمبر۔ اس نے اوپر آ کر آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر سوچا، اور چھت پر پانی چھڑکنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد خالہ امی بھی اوپر آ گئیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے نیچے، جمیلہ کا مزاج اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چائے پیتے ہوئے بولیں، ہوگا ان کا کوئی آپس کا مسئلہ، ہمیں ٹو لینے کی کیا ضرورت۔ اس نے جتا کر انہیں اسی لہجے میں جواب دیا۔ اسمی، بڑی تیز ہو گئی ہو تم۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے گھورا۔ خالہ امی، آپ زیادہ نہ سوچا کریں، ڈاکٹر کہہ رہا تھا اس سے آپ کا بی پی لو ہو جاتا ہے، خوش خوش رہا کریں۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ میں تو خوش خوش ہی رہتی ہوں، مجھے بھلا کیا غم ہے؟ انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ میری بیٹی انٹر کر لے گی، میں اور خوش ہو جاؤں گی انشاءاللہ، بلکہ ماشاءاللہ۔ وہ ہنسی۔ اگلے دن وہ صبح کام ختم کرتے ہی نیچے گئی۔ چھوٹی خالہ تو اندر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، رکشی اپنے کمرے میں فون کر رہی تھی۔ وہ وہیں جا کر بیٹھ گئی تو باتیں کرتی رکشی نے اپنی آواز اتنی مدھم کر لی کہ اسے خواہ مخواہ شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی، کچھ دیر صحن میں ٹہلتی رہی، پھر چپکے سے اوپر آ گئی۔ سر نوروز بھی جب سے چھٹیاں ہوئی تھیں گاؤں گئے ہوئے تھے، ان کے کمرے میں بھی تالا لگا ہوا۔ پھر وہ دوبارہ نیچے گئی ہی نہ، اور نہ ہی رکشی اوپر آئی۔ وہ عجیب سی ہو گئی تھی، روکھی اور بیزار سی۔ 1-2 بار منڈیر سے ہی اس نے رکشی کو اوپر آنے کی دعوت دی تو وہ آؤں گی کہہ کر ٹال گئی۔ اس دن خالہ امی کے ساتھ ڈاکٹر کے یہاں سے آتے ہوئے اس کا سامنا ہو گیا۔ وہ تخت پر بیزار سی بیٹھی تھی۔ اسمی کے حال چال پوچھنے پر اس نے صرف ہوں ہاں میں جواب دیا۔ ماں بیٹی میں بھی کچھ ٹھنی ہوئی لگتی تھی، اسے کیا ضرورت تھی کریدنے کی۔ اگست کی بارشیں شروع ہو گئی تھیں جب ان کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا۔ سر نوروز جس دن اس کا رزلٹ آیا اسی روز گاؤں سے لوٹے تھے۔ وہ اسے مبارکباد دینے اوپر آئے تھے۔ وہ 2nd ڈویژن میں بہت اچھے نمبر لے کر پاس ہوئی تھی۔ خالہ امی نے مٹھائی منگوا کر حاجن کے ہاتھ محلے کے سارے گھروں میں بھجوائی تھی۔ اسی شام رکشی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حاجن خالہ امی کو بلانے اوپر آئیں، وہ مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھی تھیں، اٹھ کر نیچے چلی گئیں اور پھر رات گئے تک نہ لوٹیں۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ 11 بجے ہار کر نیچے اتری۔ نیچے صرف فرید چچا تھے۔ چچا جان، خالہ امی کہاں ہیں؟ اس نے گمسم بیٹھے چچا فرید سے پوچھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، تمہاری خالہ کے ساتھ۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ کیوں، خیریت تھی؟ کیا ہوا تھا رکشی کو؟ ہاں، بس طبیعت خراب ہو گئی تھی اس کی، انہوں نے ٹالنے والا جواب دیا۔ پھر دوبارہ اس نے کچھ نہ پوچھا۔ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر باہر دالان میں تخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں اسے نیند آ گئی۔
اسمی یہاں کیوں سوئی ہوئی ہو؟ خالہ امی اس پر جھکی ہوئی پوچھ رہی تھیں۔ آپ آ گئی خالہ امی؟ مجھے اوپر بڑا ڈر لگ رہا تھا، آپ کا پتہ کرنے نیچے آئی تھی۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ چلو اوپر چلتے ہیں۔ ان کا لہجہ عجیب دکھی سا ہو رہا تھا۔ رکشی اور چھوٹی خالہ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ ڈاکٹر کے کلینک ہی ہیں، صبح تک آ جائیں گی، تم چلو اوپر۔ وہ سلیپر پیروں میں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ کیا زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی رکشی کی؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے خالہ امی سے پوچھا۔ انہوں نے مختصراً کہا۔ کیا ہوا تھا؟ صبح تو اچھی بھلی تھی۔ آخری سیڑھی پہ پہنچ کر وہ پھر سوال کر بیٹھی۔ خالہ امی چپ رہیں۔ اوپر پہنچ کر جب اپنے بستر میں بیٹھ گئیں تو وہ کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ رہنے دو اب کھانا، بس دودھ ٹھنڈا کر کے لے آؤ، اب اتنی رات کو کیا کھانا؟ انہوں نے اسے آواز لگائی۔ خالہ امی کیا ہوا تھا رکشی کو؟ آپ نے بتایا نہیں؟ لیٹتے لیٹتے اس سے رہا نہ گیا تو پھر پوچھ بیٹھی۔ فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی اسے، بس اب سو جاؤ، زیادہ سوال و جواب کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کروٹ بدل لی اور وہ فوڈ پوائزننگ کی وجوہات سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ دوسرے دن شام کو رکشی آئی تو اس نے خیریت پوچھنے نیچے جانا چاہا تو خالہ امی نے اسے روک دیا۔ آخر تیسرے دن صبح کی صفائی کر کے وہ پھر خالہ امی کے پاس آ بیٹھی۔ خالہ امی جاؤں نیچے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں، رکشی کیا کہے گی؟ وہ کچھ لجاجت سے بولی۔ جاؤ لیکن 15-20 منٹ سے زیادہ نہ لگانا، مجھے آ کر دوائی بھی دینی ہے۔ انہوں نے توہن و کرہن اسے اجازت دی۔ آپ ابھی لے لیں، اس نے کام نپٹانا چاہا۔ نہیں تم ہو آؤ، جلدی آنا۔ پتہ نہیں انہیں کیا پریشانی تھی، وہ سر ہلا کر نیچے آ گئی۔ چھوٹی خالہ کچن میں تھی اور رکشی اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہ رکشی تو نہ تھی جو لاہور سے ایسے آئی تھی جیسے کوئی کھلا ہوا گلاب ہو۔ یہ رکشی تو اس کا کوئی سایہ لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور پیلا زرد رنگ اور ہنسلی کی ہڈیاں دونوں طرف سے نکلی ہوئی تھیں۔ کیا حال ہے رکشی؟ اس نے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ ہنوز بے مروت سا تھا۔ کیا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا پوچھے، وہ تو بالکل اجنبی بنی بیٹھی تھی۔ تمہارا رزلٹ آ گیا؟ یہی بات اس کے ذہن میں آئی۔ آ گیا ہوگا، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ تمہیں نہیں پتہ چلا؟ نہیں۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا نظر آتا ہے تمہیں؟ اس کا لہجہ چپتا ہوا سا تھا۔ کافی کمزور ہو گئی ہو رکشی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ ہمدردی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ جب پہلی ٹھوکر لگتی ہے نا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر اس اندھیرے کے چھوٹتے چھوٹتے بہت سے منظر بدل جاتے ہیں۔ اس کی بات اسمی کے سر کے اوپر سے گزر گئی، پھر کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ لاہور اب کب جاؤ گی؟ شاید کبھی نہیں۔ ایک ملال افسردگی یاسیت پتہ نہیں کیا کیا اس کے لہجے سے آیا تھا۔ جاؤں گی کچھ عرصے تک۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی۔ اسمی تمہیں آپا بلا رہی ہیں اوپر۔ چھوٹی خالہ نے پردہ اٹھا کر خشک لہجے میں اسے پیغام پہنچایا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم آنا اوپر، آج کل اوپر کا موسم بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے دعوت دی۔ موسم تو اندر ہوتا ہے، اوپر تو صرف دھوکہ ہوتا ہے۔ اسے لگا رکشی اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ پھر وہ دوبارہ نیچے نہ گئی۔ کتنے ہی دن۔ سر نوروز نے اسے بی اے کی تیاری کرنے کے لیے کہا تو وہ ٹال گئی۔ خالہ امی کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ پتہ نہیں کیا بیماری تھی انہیں۔ ڈاکٹر جاوید کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ موسم تیزی سے بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ آسمان نے سر شام ہی بام کی طرف جھکنا شروع کر دیا تھا۔ ہوا میں خنکی آ گئی تھی، دھوپ کی حدت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ صبح سورج کو اپنی کرنیں پوری چھت پر پھیلانے میں کافی وقت لگتا تھا۔ دن میں تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں۔ درختوں کے پتے اترنا شروع ہو گئے تھے اور جو درختوں پر موجود تھے ان کی رگوں میں زردی دوڑنا شروع ہو گئی تھی۔ شاموں میں اداسیاں گھلنے لگی تھیں۔ دن چھوٹے ہو رہے تھے اور راتوں کی طوالت بڑھ رہی تھی۔ اس کا پسندیدہ موسم شروع ہونے والا تھا۔ وہ اس بات پر خوش تھی، لیکن کوئی چیز تھی اندر جو اسے خوش نہ ہونے دے رہی تھی۔ خالہ امی کو روز بخار ہو جاتا، روز میڈیسن بدلنے سے بھی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دنوں میں ہی اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ روز نیچے اتر کر ڈاکٹر کو دکھانے بھی نہ جا سکتی تھیں۔ چچا فرید کے کہنے پر وہ انہیں لے کر کچھ دنوں کے لیے نیچے ہی شفٹ ہو گئی، مگر ان کی طبیعت بجائے سنبھلنے کے بگڑتی چلی گئی۔ نومبر کا آخری ہفتہ تھا، رات سرما کی پہلی بارش ہوئی تھی، مگر اس کو بارش پر بہت غصہ آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا بارش رو رہی ہے، نحوست پھیلا رہی ہے۔ خالہ امی کا بخار بہت تیز تھا اور وہ نیم بے ہوشی میں پڑی تھیں۔ وہ کچھ دیر تو بے بسی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر چچا فرید کو بلانے چل پڑی۔ جگنو تو ایک عرصے سے لاہور میں تھا، جگنو بھی نہیں آیا۔ کتنے فون کیے ہیں اس کو، اوپر سے آپا کی حالت، مجھے تو وہ ٹھیک ہوتی نظر نہیں آتی۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے، چھوٹی خالہ پریشان آواز میں کہہ رہی تھیں۔ اور اولاد کو سر پر چڑھاؤ، تم نے اوتار سمجھ لیا تھا ان ناخلفوں کو۔ نیک اور پارسا، دیکھا کیا گل کھلایا تمہاری معصوم سی بچی نے، اور وہ ملعون 5 سالوں سے ایم اے نہیں کر پا رہا
اور کیا وہ یوں ہی بیٹھا ہوگا وہاں؟ جن خبیثوں کی صحبت میں وہ دن رات رہتا ہے وہ اسے آنے دیں گے ادھر؟ چچا فرید کی آواز خاصی بلند تھی۔ اور وہ ادھر آئے بھی تو کیوں؟ پیسوں کے لیے آتا ہے نا، وہ تم اسے بھجوا دیتی ہو۔ بڑی پڑھائیاں کر لیں دونوں نے، بڑے تمغے اور گولڈ میڈل پہنا دیے ماں باپ کے گلوں میں پاپ کے۔ آہستہ بولیں، اب جوان بیٹے کو میں باندھ کر تو نہیں بٹھا سکتی تھی گھر میں، سب پر یہ وقت آتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں رہا تو الگ بات ہے، چھوٹی خالہ تڑک کر بولیں۔ بکواس نہ کرو، یوں ماں باپ کی عزتیں چوراہوں پر نہیں اچھالتے پھرتے تھے ہم، تمہاری اسی ڈھیل نے ان حالوں کو پہنچایا ہے۔ بیٹے کو تم باندھ نہیں سکتی تھیں، بیٹی پر تو نظر رکھ سکتی تھیں، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ ان کا لہجہ زہر آلود تھا۔ اچھا بس بہت ہو گئی، بڑے تانے سن لیے میں نے، اکیلی میں ہی ذمہ دار نہیں ہوں ان خرابیوں کی۔ آپ سوئے ہوئے تھے، خود خبرگیری کر لیتے۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اگر خود کو تماشا بنوانے کا شوق ہے تو خوب چیخیں، گلی میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بتائیں کہ آپ کی اولاد نے کیا کیا ہے، جس سے نہیں خبر اسے بھی بتائیں۔ یہاں پارسا ہے کون؟ وہ چپ چاپ واپس آ گئی، اور شام تک خالہ امی کی طبیعت بے حد بگڑ گئی۔ بخار کی شدت سے ان کا جسم کپ کپا رہا تھا، اور وہ تکیے پر بے چینی سے سر زور زور سے پٹک رہی تھیں۔ ابھی ڈاکٹر دے کر گیا تھا لیکن کچھ افاقہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسمی کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ جمیلہ، اب میرا بچنا محال ہے، میرے بعد اسمی کا کیا ہوگا؟ بخار ذرا ہلکا ہوا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں، ان کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں۔ آپا، اللہ مالک ہے، کیسی باتیں کرتی ہیں، اللہ نے چاہا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی، فکر نہ کرو۔ چھوٹی خالہ نے ہاتھ پکڑ کر انہیں دلاسا دیا۔ نہیں جمیلہ، اب میں ٹھیک نہیں ہوں گی، مجھے پتا ہے، مجھے بتاؤ اسمی کا کیا ہوگا؟ میرا اللہ مجھے اتنی مہلت تو دیتا۔ ان کا سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگا۔ آپا تم لیٹ جاؤ، ایسی باتیں نہ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ چھوٹی خالہ کی آواز بھرا گئی، اتنے برسوں کا ساتھ تھا ان سے۔ خالہ امی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کونے میں فرید چچا بھی سر جھکائے بیٹھے تھے، ایک طرف رکشی بھی بیٹھی تھی۔ یہ دیکھو جمیلہ، یہ میرے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھو، میری اسمی کا میری آنکھوں کے سامنے کچھ کر دو خدا کے لیے۔ فرید بھائی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں۔ وہ لیٹتے لیٹتے پھر تڑپ کر اٹھ بیٹھیں، اور ان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولیں، خالہ امی ایسا نہ کریں خدا کے لیے۔ وہ روتی ہوئی ان کے بندھے ہوئے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر بولی، اسمی تو جا یہاں سے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بولیں، جا تو باہر۔ وہ زور سے بولیں تو فرید چچا نے پیچھے سے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رکشی بھی اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ فرید بھائی، تمہیں تو اس زمانے کی خبر ہے نا، یہاں تو ماں باپ والیاں محفوظ نہیں، میری بچی تو بالکل بے آسرا ہو جائے گی۔ مجھ مرتی کی فریاد سن لو، جگنو کو ہی بلا دو اسی سے۔ وہ تکیے پر سر پٹک کر رونے لگی۔ بھابھی اللہ کا آسرا بہت ہے بے سہاروں کے لیے، کیوں دل چھوٹا کرتی ہو؟ اتنی سی تھی جب ماں باپ اٹھ گئے، تب بھی تو اللہ نے تمہارا آسرا اسے دیا، اب بھی وہی مالک ہے، کیوں جی ہولا کرتی ہو؟ ہم ہیں اسمی کے ماں باپ۔ فرید چچا نے پاس بیٹھ کر نرمی سے انہیں سمجھایا۔ نہیں، یہ جھوٹی تسلیاں نہ دو مجھے، وہ وقت اور تھا، اور میں نے اسے آسرا دیا کہ مجھے بھی تو جینے کے لیے کچھ چاہیے تھا، پر اب اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ فرید بھائی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، کچھ کرو۔ ان کی سانس ٹوٹنے لگی اور پھر غشی طاری ہونے لگی۔ یا اللہ تو رحم کر، جائیں ڈاکٹر کو پھر بلا لائیں، آپا کی حالت تو بگڑتی جا رہی ہے۔ چھوٹی خالہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، نوروز گیا ہوا ہے ڈاکٹر کو بلانے، اوپر سے موسم بھی خراب ہے، بارش شروع ہو گئی ہے، ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے؟ اس نے تو جواب دے دیا ہے کہ میرے بس کا کام نہیں ہے یہ، آپ لاہور لے جائیں، پر اس وقت کیسے لے جائیں؟ جگنو ہوتا تو شاید کچھ کر لیتے، موسم بے حد خراب ہو رہا ہے۔ ان کا لہجہ فکر مند تھا۔ اسی وقت نوروز اور ڈاکٹر اندر داخل ہوئے، دونوں بھیگے ہوئے تھے، بارش تیز ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اندر آ کر اپنا فرسٹ ایڈ باکس دوسری کرسی پر رکھا اور اسٹیتھوسکوپ نکال کر ان کی دھڑکن چیک کرنے لگا۔ میں نے تو فرید صاحب آپ سے کہا تھا آپ انہیں لاہور لے جائیں، ان کی حالت خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہاں میرے پاس اتنی سہولتیں نہیں کہ مکمل ٹریٹمنٹ دے سکوں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے سنجیدہ انداز میں کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس موسم میں آپ کچھ ایسا کر دیں کہ صبح تک، پھر اللہ نے چاہا تو میں صبح ہوتے ہی کچھ کر لوں گا۔ وہ لجاجت سے بولے، وہ تو میں کر ہی رہا ہوں، آگے جو اللہ کو منظور۔ ڈاکٹر نے سرنج میں دوائی ڈالتے ہوئے کہا، دوائی کے زیر اثر وہ 2-3 گھنٹے سوئی رہیں۔ جو ہی رات گہری ہوئی، گھنے بادلوں نے سارے آسمان کو گھیر لیا اور 2 گھنٹے سے گھٹے گھٹے بادل قطرہ قطرہ برسنے لگے۔ ان کا بخار یکلخت اتر گیا تھا اور جسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا تھا۔ چھوٹی خالہ نے ان کے اوپر لحاف دیا لیکن ان کی سردی میں کمی نہیں ہو رہی تھی۔ جمیلہ، اس کو پرے کرو، اسمی کہاں ہے، اسے بلاؤ، انہوں نے ایک دم لحاف پرے کرتے ہوئے گھبرا کر کہا، تو دروازے میں پسمردہ کھڑی اسمی اندر آ گئی۔ نہیں کچھ کیا تم لوگوں نے؟ جمیلہ، میں یوں ہی چلی جاؤں گی نامراد، کیا منہ دکھاؤں گی جا کر اس کی ماں کو؟ ہائے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھیں۔
आपा डॉक्टर ने कहा है तुम ठीक हो जाओगी, बस हौसला करो। छोटी खाला भराई हुई आवाज़ में बोली, ना दो मुझे ये दिलासे, मुझे पता है मेरा वक्त करीब आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। जुगनू जुगनू नहीं आया, जमीला मैं क्या करूं? उन्होंने बेकरारी से सीने पर हाथ मारा। मुझे मरकर भी चैन नहीं आएगा, मेरी बच्ची क्या करेगी मेरे बाद? हाय। वो तकिए पर सर पटकने लगी। इनकी हालत देखकर छोटी खाला का अपना दिल पानी होने लगा। उन्होंने सच्चे दिल से जुगनू के आने की दुआ मांगी। जमीला मेरी बात सुनो। फरीद चचा ने इन्हें इशारे से बुलाया तो वो दोनों उठकर बाहर चले गए। वो खाला अम्मी के पास बैठकर इनकी पेशानी पर हाथ फेरने लगी। वो बेबसी से इसे देखने लगी। इनकी आंखों से झांकती वहशत से इसका दिल फटा जा रहा था। वो थोड़ी देर इनका माथा सहलाती रही। इन पर कुछ गुनूदगी तारी हो गई। आखिर इसमें हर्ज क्या है? आखिर कहीं न कहीं हामी भरनी ही पड़ती है। छोटी खाला की सरगोशी इसे खिड़की की तरफ से सुनाई दी। आपको तो पुप्पो सब पता है, फिर भी? ये नौरोज़ की झिझकी हुई मध्यम आवाज़ थी। वो मामला तो ख़त्म समझो, बल्कि इसे तो तुम भूल ही जाओ। तुम्हारी ज़रा सी हमदर्दी से अगर किसी को अबदी सुकून मिल सकता है तो देर क्यों करते हो? छोटी खाला की सरगोशी अब के कुछ बुलंद थी। ये ठीक नहीं है पुप्पो, जब तक वो मामला, दफ़ा करो इस मामले को। हस्मी में क्या बुराई है? मैं कब ये कह रहा हूँ? वो झुंझला कर बोले। तो फिर छोड़ दो सब सोचों को, जो मैं कह रही हूँ वो करो। ये करना क्या इतना आसान है? नहीं पुप्पो, मैं नहीं कर सकता। इनका लहजा दो टोक था। देखो नौरोज़, मैंने हमेशा तुम्हें जुगनू ही की तरह समझा है। बस हालात कुछ ऐसे रहे कि इस वक्त ये बातें फजूल हैं। अगर आज मेरा जुगनू यहाँ होता तो क्या मुझे इसकी इतनी मिन्नतें करनी पड़ती? वो मेरे एक बार कहने पर तैयार हो जाता, चाहे कितना ही मजबूर क्यों ना होता। और वैसे तुम मुझे माँ की जगह समझते हो, मुझे बड़ा मान है तुम पर। मेरा इतना सा कहा नहीं मान सकते? इनका लहजा रूठा रूठा सा था। पुप्पो, ये इतनी सी बात नहीं है, ये तो ज़िंदगी भर के मामले हैं। नौरोज़ ने इन्हें मसले की नज़ाकत का एहसास दिलाया। कभी कभी ज़िंदगी भर के मामले यूं ही उजलत में सुलझ जाते हैं। तुम्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं? वो खफगी से बोली। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, अल्लाह पर भरोसा करें, खाला जान ठीक हो जाएंगी। नौरोज़ ने इन्हें तसल्ली दी। बस रहने दो अपनी हमदर्दियाँ, अल्लाह जुगनू ही आ जाता। बेचारी आपा ने सारी ज़िंदगी के बाद मुझसे आखिरी लम्हों में मांगा भी तो क्या? वो बेबसी से बोली। कितने एहसान हैं इनके मुझ पर। मुझ यतीम को फरीद की मुखालफत के बावजूद ब्याह लाईं, फिर सारा घर मेरे हवाले करके खुद तपती धूपों में बसेरा कर लिया कि जमीला तुम बच्चों वाली हो। मुझे तो एक कमरा बहुत है और मैं इनके एक एहसान का बदला नहीं उतार सकती। वो शायद रोने लगी थी, फिर बाहर मुकम्मल खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद खाला अम्मी की आंख फिर खुल गई। इसी वक्त चचा फरीद अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे छोटी खाला और इनके पीछे नौरोज़ और इनके साथ मोहल्ले के 3-4 लोग थे। हस्मी घबरा कर खड़ी हो गई। बैठ जाओ बेटा। चचा ने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा। फातिमा भाभी, नौरोज़ हस्मी से निकाह पढ़ाने को राजी है, अगर तुम्हें मंजूर हो तो निकाह अभी पढ़ा दिया जाए। फरीद चचा ने इनके पास बैठते हुए कहा तो हस्मी की टांगें थर थर कांपने लगीं। नहीं, मैं नहीं। खाला अम्मी, अल्फाज इसके हलक में अटक गए और आंखों में जैसे दिसंबर की धुंध भर गई। खाला अम्मी ने गमगीन सी मुस्कुराहट से इस बात में सर हिला दिया और थोड़ी देर बाद फरीद चचा ने इसका कामता लरसता हाथ अपने हाथ में लेकर निकाहनामे पर साइन करवा लिए। भीगती रात ने जैसे कितने कतरे अपने अंदर उतार लिए। रात जितनी पुरसरार और अजियतनाक थी, सुबह इससे ज़्यादा वहशत ज़दा थी कि 3 बजे जो इसके निकाह के बाद खाला अम्मी ने सुकून से आंखें मूंदी, इसके बाद खोली ही नहीं और खामोशी से लंबे सफ़र पर रवाना हो गई, इसके आंसू और सिसकियों की परवाह किए बगैर। और बादशाहों को रोने का जवाब मिल गया। इसकी समझ में ना आता कि अब किताब जीज़ को कौन से सफ़े से पढ़ना शुरू करे। सारे हर्फ जैसे गडमट होकर रह गए थे। खाला अम्मी ने जिस बेवफाई से इसका साथ छोड़ा था, इसे अब किसी की वफा पर एतबार न रहा था। नीचे सहन हमा वक्त पुरसा देने वालों से भरा रहता और वो सारा वक्त सर झुकाए या तो सिपारा पड़ती रहती या आंसुओं की चादर आंखों पर ताने खाला अम्मी की शबीह बनती रहती। दिसंबर की धुन ने हर चीज़ को अपने गुमार में ले रखा था। कोई भी मंजर वाज़ह नहीं हो रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आमदोरफ्त भी कम होने लगी। घर में सन्नाटे बोलने लगे। जुगनू सारा दिन घर से बाहर गुजारता और रक्शी अपने कमरे में बंद वीडियो पर हल्की आवाज़ में मूवीज़ देखती रहती। फरीद चचा की खामोशी में मज़ीद इजाफा हो गया था और नौरोज़ के ना आने का पता चलता ना जाने का। वो पेंटेड लेदर के शूज़ पहनते थे। बेआवाज़ कदमों से 2-3 दिनों बाद कमरे में छोटी खाला के पास आते, फिर इसी तरह वापस चले जाते और इसका सर इनकी आमद पर जैसे मजीद ज़मीन में धंस जाता था। 40वां भी हो गया, लेकिन ज़िंदगी पर छाया जमूद जैसे सख्त होकर रह गया। इन दिनों कुछ वक्फे के बाद फिर से बारिशें शुरू हो गई थीं। वो भी एक गीली नम आलूद सुबह थी जब बाहर दरवाजे पर एक मर्सिडीज़ आकर रुकी। वो छोटी खाला के पास बैठी गाजरें छील रही थी जब एक अधूरे उम्र की फैशनेबल और सोबर सी औरत अंदर दाखिल हुई।
اس نے میرون ویلویٹ کا قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے اوپر فر کا بیش قیمت کوٹ، گلے میں ڈائمنڈ کا نیکلیس دور ہی سے جگمگا رہا تھا۔ اس کی چال میں ایک روفر تھا، ایک احساس تمکنن۔ اس کے پیچھے شاید اس کی بیٹی تھی۔ خوبصورتی کو اگر مجسم کیا جا سکتا تو وہ اس لڑکی کی شکل میں سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ رائل بلو گرم سوٹ، بلیک شوز اور بلیک کوٹ میں اس کا دراز قد اسے عجیب سی شان عطا کر رہا تھا۔ وہ انہیں نہیں پہچان سکی تھی، لیکن چھوٹی خالہ نے کچھ دقت کے بعد شاید انہیں پہچان لیا تھا، اسی لیے جلدی سے چھری ہاتھ سے رکھ کر استقبال کو آگے بڑھی۔ میناس بھابی ہیں نا آپ؟ چھوٹی خالہ نے کچھ گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ عورت نے کچھ نخوت سے اسبات میں سر ہلایا اور ڈائمنڈ کی رنگ سے سجا ہاتھ اٹھا کر کہا، نوروز کہاں ہے؟ اس کی بلند آواز سن کر اپنے کمرے میں بیٹھا جگنو باہر آ گیا۔ وہ تو کالج گیا ہوا ہے، آپ آئیں بیٹھے نا۔ چھوٹی خالہ کچھ لجاجت سے بولیں، اب تو بیٹھنا ہی پڑے گا۔ اس نے ناقدانہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے کر شاید بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھنی چاہیے۔ ادھر آ جائیں۔ چھوٹی خالہ انہیں دالان میں پڑے صوفے کی طرف لے آئیں۔ لڑکی بھی کچھ آبرو چڑھا کر ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ ماں کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ جمیلہ ہو، جہانگیر بھائی کی بہن؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر ذرا تکلف سے بولی۔ جی ٹھیک پہچانا آپ نے، میں جہانگیر کی بہن ہوں۔ چھوٹی خالہ اپنی پہچان لیے جانے پر خوش ہو کر بولی، نوروز کب سے ہے یہاں پر؟ ان کے چتون پر ہنوز شکنیں پڑی تھیں۔ جگنو ذرا تولتی نظروں سے اپنے کمرے کی چوکھٹ پر کھڑا ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ اب تو سال ہونے کو آیا ہے اسے یہاں آئے، اور یہاں آ کر جم کر بیٹھ گیا، اپنی اوقات میں آ گیا۔ نالی کی اینٹ کو چوبارے پر لگا بھی دو تو بھی اپنی اوقات کا اعلان وہ دور ہی سے کر دے گی۔ وہ صوفے کے بازو پر ہاتھ مار کر بولی، ماما، اس کی نازک مزاج بیٹی نے احتجاج کیا، تمہاری فرسٹریشن نے یہ دن دکھایا ہے جو ہمیں ٹکے ٹکے کے لوگوں کو منہ لگانا پڑ رہا ہے۔ اس نے بیٹی کو جھاڑا تو اس نے منہ بسور کا چہرہ باہر کی طرف گھما لیا، جہاں اس کی نظریں دروازے میں استادہ جگنو سے ٹکرائیں جو اسے فوکس کیے ہوئے تھا۔ میں نے سنا ہے اس نے یہاں کوئی چکر وکر چلا لیا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بولی، کیسا چکر جی؟ چھوٹی خالہ کچھ حیرت سے بولی، کوئی نکاح وغیرہ کر لیا ہے اس نے؟ اب کہ وہ دو ٹوک انداز میں بولی، ہاں کیا تو ہے۔ چھوٹی خالہ ہچکچا کر بولی، واٹ، ہابی بنایا ہوا ہے اس نے نکاح کو؟ وہ دھاڑی، ماما، لڑکی کچھ حیرت اور صدمے سے بولی، شٹ اپ ماہی، تم خاموش رہو۔ آپ کو پتا ہے پہلے سے نکاح کیا ہوا ہے اس نے میری بیٹی سے، اور میں تو اسے لینے آئی تھی کہ کچھ اڑتی سی آواز سنی تھی میں نے کہا کسی نے پروپیگنڈا کیا ہوگا، مگر یہ تو سچ نکلا۔ میں تو اسے کورٹ میں گھسیٹ لے جاؤں گی۔ اس نے کیا کھیل سمجھا ہے میری بیٹی کی زندگی کو؟ وہ تیز تیز بولنے لگی، پر وہ تو کہتا ہے کہ یہ معاملہ ختم کر چکا ہے۔ چھوٹی خالہ نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، ختم کر چکا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے ختم کرنے والا؟ اب یہ تو میں اسے بتاؤں گی کہ یہ معاملے کیسے ختم ہوتے ہیں۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا آج ہماری عزت کو للکارنے لگا۔ ماہی، کال کرو اپنے پاپا کو، وہ فوراً آئیں اور اپنے لائر کو بھی ساتھ لائیں۔ وہ بیٹی کی طرف پلٹ کر بولی تو اس نے جھٹ ہینڈ بیگ سے موبائل نکال کر ماں کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ کا جو بھی معاملہ ہے اسے اپنے گھر جا کر سیٹل کریں، ہم لوگوں کو بیچ میں کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ جگنو نے آگے بڑھ کر لڑکی کے ہاتھ سے موبائل جھپٹتے ہوئے کہا، ہمارے کیس کا اصل مجرم اس گھر میں ہے، اس لیے معاملہ بھی یہیں طے ہوگا۔ تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ وہ عورت غصے سے جگنو کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، میں اس گھر کا مالک ہوں، البتہ آپ یہاں سے چلتی پھرتی نظر آئیں۔ جگنو نے موبائل آف کر کے لڑکی کو تھمایا۔ جگنو یہ ہمارے مہمان ہیں، مہمانوں سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے۔ چھوٹی خالہ نے اسے ڈانٹا، میرا بیٹا ہے شرجیل، ذرا مزاج کا تیز ہے۔ انہوں نے معذرت خواہ انداز میں کہا، مہمانوں کو بھی اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ وہ تلخی سے بولا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس عورت کی نظر شاید اب اسمی پر پڑی تھی۔ یہ چھوٹی خالہ کو تعارف کرانا کچھ مشکل لگا، یہ وہاب بھائی کی بیٹی ہے، عصمت وہاب۔ اوہ، عورت نے ہونٹ سکوڑے، یہ ادھر ہوتی ہے آئی سی، مگر یہ تو اپنی آنٹ کے پاس کیا نام تھا؟ اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، یس فاطمہ، اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی زمین پر رینگنے والے کیڑے کو دیکھتا ہے، اور چھری ہاتھ میں لیے اس کے بدن میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ فاطمہ آپا کا مہینہ ہوا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹی خالہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ او اچھا، اب یہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ اسے پتہ نہیں اس کی ذات سے اتنی دلچسپی کیوں ہو رہی تھی۔ فی الحال ہمارے پاس، چھوٹی خالہ نے مختصراً کہا۔ وہ جیسے کچھ مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ جگنو باہر نکل گیا۔ شادی وادی نہیں کی کہیں اس کی؟ وہ ہنوز اس پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ طے کر دی ہے، چھوٹی خالہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ اچھی بات ہے، ادھر آؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں عصمت۔ عورت نے اسے یوں پکارا جیسے کوئی بلی یا کتے کو پکارتا ہے، تو وہ کچھ سٹپٹا گئی۔ سوالیہ نظروں سے چھوٹی خالہ کی طرف دیکھا تو وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آ جاؤ، تائی ہیں یہ تمہاری، تمہارے تایا آفتاب کی بیگم۔ چھوٹی خالہ نے کچھ جتا کر اسے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میناز نے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سجا لی، باپ جیسی تو نہیں لگتی؟ ہاں آسیہ جیسی لگ رہی ہے، وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔
ہیں یہ اسے کیا ہوا ہے؟ میں اسے بلا رہی تھی، یہ باہر چلی گئی۔ مہناز حیرت سے بولی، ماما پاپا آ رہے ہیں، میں نے انہیں کہہ دیا ہے۔ اس کی بیٹی نے موبائل آف کرتے ہوئے ماں کو خبر دی۔ چلو اچھا ہے، جھگڑا نپٹا کر ہی جائیں گے۔ یہ کب تک آئے گا نوروز؟ وہ پھر چھوٹی خالہ سے بولی، آنے والا ہے۔ وہ کچھ بیزاری سے بولی، ماما میں بور ہو رہی ہوں۔ لڑکی منہ بسور کر بولی، تمہیں ہی شوق تھا آنے کا، ورنہ میں خود بھی یہ سب ہینڈل کر سکتی تھی۔ اسی وقت رکشی اندر کمرے سے نکل آئی تو چھوٹی خالہ نے دونوں کا تعارف کرایا۔ رکشی اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، دل بہل جائے گا اس کا، جاؤ بیٹا۔ چھوٹی خالہ کے کہنے پر وہ دونوں رکشی کے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ وہ پورے 45 دنوں کے بعد اوپر آئی تھی۔ دونوں کمرے اور چھت سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس نے کمروں کے بند دروازے کھولے، کمرے دھول مٹی سے اٹے پڑے تھے، دیواروں اور چھتوں سے جالے لٹک رہے تھے۔ وہ کچھ دیر کھڑی دیکھتی رہی، پھر خالہ امی کے پلنگ کی طرف بڑھی۔ ایک دم سے اس کا دل بھر آیا، وہ ان کے تکیے سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ جیسے بچپن میں وہ اسے سوتا چھوڑ کر نیچے چلی جاتی تھیں تو وہ خوب زور زور سے حلق پھاڑ کر روتی تھی تو وہ بھاگتی آ جاتی تھی، مگر اب اسے پتا تھا کہ اسے چپ کرانے کوئی نہیں آئے گا، اس لیے وہ خوب روئی۔ خالہ امی کو آوازیں دے دے کر اس نے ان سے ڈھیروں شکوے کیے۔ کتنے دنوں کا چھایا ہوا غبار آنسوؤں کے رستے بہہ نکلا۔ ان کے تکیے سے ابھی تک ان کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اس خوشبو کو اپنے اندر اتارتی رہی۔ پتہ نہیں کب روتے روتے وہ سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ دیواروں پر اپنے پر سمیٹ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ گملوں میں پودے سوکھ گئے تھے، چھت پر سوکھے پتوں کا ڈھیر جگہ جگہ لگا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑی اس ویران منظر کو دیکھتی رہی۔ پچھلے سال کے دن اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ آنسو پیتے ہوئے اس نے جھاڑو اٹھا لی۔ دونوں کمرے اور چھت صاف کرتے کرتے اسے شام ہو گئی۔ اس نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے، نہانے کی ہمت نہیں تھی۔ کوئی اسے بلانے نیچے سے نہیں آیا تھا۔ وہ کچن میں آ گئی۔ کیا کروں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے بے بسی سے سوچا۔ پھر چاول نکال کر بھگوئے اور پیاز کاٹنے لگی۔ چاول تیار ہونے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ چاول کھا کر اس کی جان میں جان آئی۔ چائے کے لیے دودھ نہیں ہے، شاید نیچے حاجن بھی ہو، ان سے منگوا لیتی ہوں۔ وہ خالہ امی کی الماری سے پیسے لے کر منڈیر کی طرف چل دی۔ الماری میں چند 100 روپے پڑے تھے۔ منڈیر سے اس نے نیچے جھانکا، سین میں کوئی نہیں تھا۔ سر نوروز کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ رات کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے۔ بادل پھر اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں اب کیوں اسے بادلوں سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ بارش سے پہلے کی خاموشی فضا میں چھائی ہوئی تھی۔ اسے ایک دم سے خوف محسوس ہونے لگا کہ وہ چھت پر بالکل اکیلی ہے، اگر کوئی کہیں سے آ جائے یا۔ خوف سے اس نے جھرجھری سی لی۔ وہ جگہ جہاں اس نے اپنی زندگی کے 18-19 سال گزارے تھے ایک دم سے اجنبی اور بیگانی سی لگنے لگی تھی۔ اندھیرے اسے ڈرانے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے کمروں اور کچن کے دروازے بند کیے اور پیسے مٹھی میں لیے سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیوں کا بلب پھر فیوز تھا۔ اندھیرے میں اس نے جلدی جلدی سیڑھیاں عبور کیں۔ درمیان والی منزل میں بھی سناٹا تھا۔ سر نوروز کے کمرے میں روشنی تھی، مگر دروازہ اب بند تھا۔ اس نے ذرا سا آگے ہو کر کھڑکی میں سے جھانکنے کی کوشش کی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور ذرا تیزی سے قدم اٹھاتی نیچے آ گئی۔ جب وہ سین میں پہنچی تو آسمان سے پہلی بوند گری۔ وہ تیزی سے دالان کی طرف بڑھی۔ اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ تم نے دوسرا نکاح کس سے پوچھ کر کیا؟ بلکہ تم ایسا کرنے کے مجاز ہرگز نہ تھے۔ کوئی گھن گرج والی اجنبی آواز تھی۔ میرا خیال ہے شرعی طور پر میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دوسرے آپ مجھے کہہ چکے تھے کہ میں اس معاملے کو ختم سمجھوں۔ کیا اس طرح کہنے سے معاملے ختم ہو جاتے ہیں؟ بغیر اطلاع اور خلا کے تم دوسرا نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ یہ آواز اسی عورت کی تھی۔ بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ اس پر گرنے لگیں۔ بہرحال اب تمہیں اسے طلاق دینی ہوگی اور ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، اسی اجنبی آواز نے کہا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں، تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے تم پر اس لیے روپیہ پانی کی طرح نہیں لگایا تھا کہ ایک روز تم ہمیں یوں آنکھیں دکھانے لگو۔ تمہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی، اعلیٰ رہن سہن دیا، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنی عزت، اپنے اسٹیٹس میں تمہیں اپنے برابر جگہ دی، اور تم ہمارے احسانوں کا یہ بدلہ اتار رہے ہو۔ وہ عورت چٹک کر بولی۔ بارش اب تیز ہو گئی تھی، اس کے دانت بجنے لگے۔ 1 سال بعد اپنے احسانوں کا حساب لینے آئے ہیں؟ سال پہلے تو آپ لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تھا کہ جا کر اپنا کوئی ٹھکانہ کر لوں۔ میں آپ لوگوں کے قابل نہیں ہوں۔ ہم نے سوچا تھا دھکے کھاؤ گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ جنہیں مفت کی منہ کو لگی ہو وہ کم ہی غیرت والے ہوتے ہیں، مہناز نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ جب میں واپس نہیں پلٹا آپ لوگوں کی طرف تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی نہ کہ مجھے ابھی عقل نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ ہم یہاں بحث کرنے نہیں آئے، اس معاملے کو نپٹانے آئے ہیں، اجنبی آواز نے بیزار لہجے میں کہا۔ میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں، جلد سے جلد اس معاملے سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ تو پھر جان چھوڑو ہماری، مہناز غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے، سر نوروز کہہ کر دھم دھم کرتے باہر نکلے اور برستی بارش میں اس کے قریب سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ چڑیل وہاب کی بیٹی ہے، آفتاب سنا تم نے؟ پہلے اس کی ماں تمہارے بھائی کو کھا گئی، اب یہ میری بیٹی کی خوشیاں اجاڑنے چلی ہے۔
وہ کوئی بھی ہو میری بیٹی کی خوشیوں کو نہیں نگل سکتی۔ میناز تم فکر نہ کرو، ایسا کرنے سے پہلے میں اسے طلاق دلوا دوں گا۔ اس کے سارے کپڑے بھیگ گئے تھے اور بدن پر کپ کپی طاری ہونے لگی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ دوسری منزل کی سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے ہی اسے خوف نے آ لیا۔ اوپر میں اکیلی کیسے رہوں گی رات بھر؟ وہ واپس مڑ گئی اور اندھیرے برآمدے میں پڑی کرسی پر ٹھٹھرتی ہوئی بیٹھ گئی۔ گیلے کپڑے آر پار سے آتی سرد اور یخ بستہ ہوائیں، اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ چڑیل وہاب کی بیٹی ہے آفتاب، سنا تم نے؟ اس نے بازو سینے کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ کوئی بھی ہو میں اسے طلاق دلوا دوں گا، کوئی بھی ہو۔ اس نے ٹانگیں اکٹھی کر کے اوپر رکھی اور گھٹوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ کتنی ہی دیر اسے اس طرح بیٹھے گزر گئی۔ سر نوروز کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، نیچے صحن کی لائٹ بند ہو گئی تھی، آوازیں آنی بند ہو گئی تھیں، ہر طرف سناٹا تھا، صرف بارش کے قطروں کی پرسرار آواز اس کے اعصابوں پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ سردی سے اس کا سارا جسم اکڑ گیا تھا، لیکن اوپر جانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اوپر چلی جاتی اگر سیڑھیوں میں اندھیرا نہ ہوتا۔ میں سر سے کہتی ہوں مجھے اوپر چھوڑ آئیں۔ نہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ اس نے خود ہی یہ خیال مسترد کر دیا۔ اسی وقت بجلی زور سے چمکی اور دوسرے لمحے لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف گھنگھور اندھیرا چھا گیا۔ اس کا دم حلق میں آ گیا، بارش میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ کرسی پر اور سمٹ گئی۔ نیچے چلی جاؤں؟ اسی وقت نوروز کے کمرے میں ٹارچ کی روشنی ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ انہوں نے ہاتھ میں ٹارچ پکڑ رکھی تھی۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ وہ سانس روکے انہیں اوپر جاتا دیکھتی رہی۔ اسمی، اسمی، کہاں ہیں آپ؟ چھت سے ان کی آواز آئی۔ اس کا جی چاہا وہ بھاگ کر ان سے جا کر لپٹ جائے کہ میں یہاں ہوں۔ خوف سے میرا دم نکل رہا ہے، مگر اس کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ اب کیا کروں؟ اتنی لمبی رات ہے یہاں کرسی پر تو خوف اور سردی کے مارے میرا دم نکل جائے گا۔ فیصلے کے لیے وقت بہت تھوڑا تھا۔ کبھی کبھی ڈر کا انتہائی لمحہ بھی انسان کو بہادر بنا دیتا ہے اور اس سے ایسے فیصلے کروا لیتا ہے جن کے بارے میں وہ نارمل حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر میں ان کے نیچے اترنے کی آواز آئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک طویل قیامت سے لمبی، ڈر اور خوف سے مزین رات، اور صبح جب دھند کا سینہ چیر کر ہلکا سا دھندلکا ہر طرف پھیلا تو وہ چپکے سے بمشکل تمام اٹھی اور خود کو کھینچ کر سیڑھیوں کی طرف لے گئی۔ اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ گھسیٹ گھسیٹ کر اس نے سیڑھیاں چڑھی اور کچن کا دروازہ کھول کر لائٹ جلائی۔ لائٹ پھر غائب تھی۔ اس نے ماچس اٹھا کر چولہا جلا دیا اور وہیں آگ کے پاس بیٹھ گئی۔ باہر کوہر چھایا ہوا تھا، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر الماری سے موم بتی لے کر جلائی اور اندر کمرے میں جا کر کپڑے نکالے۔ رات کے اکڑے ہوئے گیلے کپڑوں سے نجات حاصل کی، ایک سویٹر اور اس کے اوپر جرسی پہنی اور دوبارہ چولہے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ خالہ امی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں پھر سے رونے کی تیاری پکڑنے لگیں کہ باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اسمی، آپ رات کو کہاں تھیں؟ میں آپ کو دیکھنے اوپر آیا تھا، وہ دروازے میں کھڑے پوچھ رہے تھے۔ ان کے لمبے قد کی وجہ سے باہر سے آتی مدھم روشنی کا راستہ بھی بند ہو گیا اور کچن میں صرف چولہے کی آگ کی روشنی رہ گئی تھی جس کا سایہ دیوار پر لرز رہا تھا۔ وہ آنسو واپس حلق میں اتارنے لگی۔ آپ نیچے تھیں؟ وہ اس کے سامنے دوسرے چوکی پر آ کر بیٹھ گئے۔ جی، بمشکل اس نے کہا۔ میں نے تو نہیں دیکھا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا، یہ چائے بنانی تھی؟ لائٹ تو ہے نہیں، الیکٹرک کیٹل تو جواب دے گئی، اس لیے انہوں نے ہاتھ میں پکڑے مل پیک اور لپٹن کا پیک اس کے آگے رکھا۔ اس نے اٹھ کر پین میں پانی لے کر چولہے پر رکھ دیا۔ اپنے لیے بھی بنا لیجیے گا۔ وہ توا کہاں ہے؟ یہ سلائس سینکنے ہیں۔ ٹوسٹر بھی بیکار ہو گیا لائٹ کی وجہ سے، انہوں نے کچھ شرمندہ لہجے میں کہہ کر توے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ اس نے چولہے کے نیچے سے توا نکال کر دوسرے برنر پر رکھا۔ انکل آفتاب میرے ابو کے بزنس پارٹنر تھے۔ امی سے شادی کے بعد پاکستان شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے انکل سے 50-50 لاس اینڈ پروفٹ کی بنیاد پر شراکت کی، اور ان کے اچانک انتقال کے بعد صرف لاس ہی لاس ان کے حصے میں آیا اور پروفٹ۔ اس نے ٹھنڈا سانس لیا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا، مجھے تعلیم دلوائی، زندگی کی ہر آسائش دی، اگرچہ مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن ان لوگوں کے خیال میں یہ احسان ہی تھا۔ پھر انکل کے اصرار پر ایم ایس سی کرنے کے بعد مجھے سول سروس کا امتحان دینا پڑا۔ انہی کی خواہش پر میں نے اپنے لیے انکم ٹیکس کے محکمے کا انتخاب کیا، اور پہلی فائل جو میری ٹیبل پر اپروو ہونے کے لیے آئی وہ انہی کی تھی، اور میں ان کی پہلی فائل ہی اپروو نہ کر سکا۔ 10 لاکھ کے انکم ٹیکس میں وہ صرف 10,000 دینے کو تیار تھے، اور باقی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ میرا دل پہلے ہی اس گورکھ دھندے میں الجھنے کا نہیں تھا، سو میں نے جاب کرنے کے صرف 3 ہفتے بعد ریزائن کر دیا۔ مگر نہیں، اس سے تقریباً سال بھر پہلے انکل نے ماہی کی خواہش پر ایک بڑے فنکشن میں میرا نکاح ماہیہ آفتاب سے کر دیا۔ میرے ریزائن پر سب سے زیادہ شور بھی ماہی نے مچایا، اسے بھی مجھ سے زیادہ میرے عہدے سے دلچسپی تھی، جبکہ میں نے لیکچرشپ کے لیے کوالیفائی کرنے کے بعد اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، مگر اس نے مجھے ٹٹپنجیا اور ٹیچر پٹیچر کہہ کر ساتھ چلنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت دے آیا، لیکن اس نے چائے اور سلائس ان کے آگے رکھے۔ بہرحال اب دیکھو، کہہ کر وہ خاموشی سے چائے پینے لگے۔
چائے پی کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا میں چلتا ہوں کہہ کر باہر نکل گئے اور پھر وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں ان کے آنے سے پہلے تھی۔ سارا دن خاموشی سے گزر گیا۔ اس نے اسی ملک پیک کے بچے ہوئے دودھ سے 2 بار چائے بنا کر پی، ساتھ بخار اور درد کی ٹیبلٹ لی اور کمرے میں لحاف اوڑھ کر سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو 2 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنا ٹائم ہو گیا۔ اس نے بکھرے ہوئے بال سمیٹے اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ ہلکی ہلکی دھوپ چھت پر ابھی بھی موجود تھی۔ اس نے منڈیر سے نیچے جھانکا۔ نیچے صحن میں کرسیاں بچھائے سب بیٹھے تھے۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ دیر وہ پریشانی کے عالم میں کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ آخری سیڑھی کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ تو تم نہیں چلو گے ہمارے ساتھ؟ مہناز تیکھے انداز میں بول رہی تھی۔ میرا خیال ہے میں نے یہی کہا ہے۔ سر نوروز کا بے نیاز انداز۔ تم 2 ٹکے کے لوگ جنہیں اوقات سے زیادہ مل جائے وہ یوں ہی چھلکنے لگتے ہیں۔ وہ مغرور لہجے میں بولیں۔ بس بہت سن چکا ہوں کل سے یہ لغویات۔ کیا احسان کیا ہے آپ لوگوں نے مجھ پر؟ میری پرورش کی، یہی نہ مجھے تعلیم دلوائی، تو کیا مجھ پر احسان کیا؟ ایسا ہی نیکیاں کمانے کا شوق تھا تو آپ کو تو سگی بھتیجے کا خیال کیوں نہ آیا آپ کو؟ وہ بھی آپ کی توجہ کی مستحق تھی۔ اس 2 سال کی بچی کا ہاتھ پکڑ کر خالہ کے ہمراہ کیوں کر دیا؟ اور شہر میں بھی تو اتنے یتیم خانے ہیں، وہاں سے کسی یتیم کو لے کر کیوں یہ نیکی نہیں کمائی؟ یہ عنایت صرف مجھ ناچیز پر ہی کیوں کی گئی؟ ان کی دھاڑتی ہوئی آواز پر سب چپ تھے، اس لیے کہ میرے باپ کے سرمائے پر قبضہ کیا تھا آپ نے، میرے گھر پر۔ سارے ڈاکومنٹس کی کاپیاں موجود ہیں میرے پاس۔ جو کچھ آپ نے ہڑپ کیا ہے، شکر کیوں نہیں کرتے کہ میں نے آپ سے کوئی حساب نہیں مانگا، کوئی باس پرس نہیں کی۔ آج میں سارے کھاتے کھول لوں تو آپ اپنی عزت کو کرکی ہونے سے نہ بچا سکیں۔ آپ جیسے احسان فراموش کسی پر کیا احسان کریں گے جو خود یتیموں کی جائیدادیں ہڑپ کر چکے ہوں؟ کیا بتائیں گے اسمی کے باپ کا گھر جو آپ کی 2 کنال کی کوٹھی کا حصہ ہے، اس کی ادائیگی آپ نے کس کو کی ہے؟ احسان فراموش اور حرام تو آپ کھانے کے عادی ہیں۔ اب کوئی بات نہ سنوں میں یہ احسان اور عنایت کی، ورنہ ساری عمر عدالتوں میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے گزر جائے گی آپ کی۔ نوروز کی باتوں پر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ تو پھر جان چھوڑو ان کی، یہ جگنو کی آواز تھی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اور تمہیں جو ہمدردی ہے نا اس یتیم و اسیر لڑکی سے، تو اس کا حق ادا کرنے کا تمہیں پورا موقع دیا جا رہا ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ شٹ اپ یو اپورچونسٹ، چپ کرو تم موقع پرست۔ تم ابھی اس جال میں نئے پھنسے ہو، ابھی اس کی چمک سے آنکھوں کو خیرہ ہونے دو۔ جب روشنائی آنکھوں کی ختم ہو جائے گی تب رستے ٹٹولو گے۔ وہ غرائے۔ بس نوروز، بڑا تماشا ہو گیا کل سے۔ جو فیصلہ کرنا ہے کرو، ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ چھوٹی خالہ نے بیزاری سے کہا۔ میں خود تنگ آ چکا ہوں، یہ بس میری طرف سے آپ لوگ ہر حساب سے آزاد ہو گئے۔ اس نے ذرا آگے ہو کر دیکھا۔ وہ خاکی رنگ کا لفافہ میناز کی طرف بڑھا رہے تھے۔ میناز نے لفافہ جھپٹ کر پکڑ لیا اور کھول کر اس میں سے طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور پڑھنے لگیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے کاغذ زمین پر پھینک دیا۔ نوروز نے جھک کر کاغذ اٹھایا، ایک نظر اس پر دوڑائی، اوہ کہہ کر ہاتھ دوبارہ جیب میں ڈالا اور دوسرا لفافہ نکال کر اسے تھمایا۔ اس نے پھر کاغذ نکال کر پڑھا اور جیسے مطمئن ہو گئی۔ چلیں جی، جان چھوٹی۔ ماہی آ جاؤ، شام ہو رہی ہے۔ مہناز کے لہجے میں ایسا اطمینان تھا جیسے کسی کھلاڑی کو میچ جیتنے پر ہوتا ہے۔ آنٹی میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ جگنو آگے بڑھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ رکشی بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ چلو، 1-2 دن رہ لینا۔ مہناز خوشدلی سے بولی۔ مہناز بہن صبح چلی جائیے گا، اب شام ہونے والی ہے۔ چھوٹی خالہ خوش اخلاقی سے بولی۔ نہیں جمیلہ، ہم رات سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ چلیں جی، وہ آفتاب سے بولی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جگنو تم آنٹی اور انکل کے ساتھ جاؤ، چھوٹی خالہ نے کہا تو جگنو آفتاب کے ساتھ چل پڑا۔ پھر خدا حافظ کہتے ہوئے ماہی اور اس کے پیچھے مہناز بھی نکل گئیں اور چھوٹی خالہ انہیں الوداع کہنے دروازے تک گئیں اور مرسیڈیز کے روانہ ہونے تک وہیں کھڑی رہیں۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے نوروز؟ کیونکہ کل سے اوپر والی منزل پر مزدور کام شروع کریں گے، مجھے وہاں کچھ کام کروانا ہے۔ وہ واپس آ کر سرد لہجے میں نوروز سے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو جمیلہ، یہ اس وقت کہاں جائے گا؟ فرید چچا نے کچھ پریشانی سے کہا۔ یہ اس کا درد سر ہے، آپ خواہ مخواہ ہراساں نہ ہو۔ وہ بے کانگی سے بولی تو نوروز نے جی اچھا کہہ کر سر ہلا دیا۔ اور پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں تانگے میں بیٹھے اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے۔ نوروز کے کہنے پر 15 منٹ میں اسے جو کچھ سمیٹا جا سکا تھا سمیٹ کر چھوٹی خالہ اور چچا فرید کو الوداعی سلام کر کے سر جھکائے وہ نوروز کے پیچھے باہر نکل آئی۔ رکشی سو رہی ہے؟ اس کے پوچھنے پر چھوٹی خالہ نے سرد لہجے میں کہا تو اس نے رکشی کے بند دروازے کو عیاسیت سے دیکھا۔ صرف چند راتوں نے اس کی زندگی کا نقشہ کیسے بدل دیا۔ جن کے ساتھ ایک زمانے کی رفاقتیں تھیں وہ اکثر اجنبی بن گئے تھے اور ایک اجنبی ہمیشہ کے لیے رفیق بن گیا تھا۔ اس نے ساتھ بیٹھے نوروز کو دیکھ کر سوچا۔ آسمان بالکل صاف تھا، صرف سرد ہوا چل رہی تھی۔ اگر ہمیں 4 بجے والی گاڑی مل گئی تو ہم 6-7 بجے تک لاہور پہنچ جائیں گے۔
نوروز نے دونوں کے درمیان موجود اجنبی خاموشی کی دیوار پر پہلی ضرب لگائی۔ شکر ہے ٹرانسفر لیٹر بھی آج ہی مل گیا، اور میں وہ میناز آنٹی کو دے بیٹھا۔ وہ آگ بگولا ہو گئیں ٹرانسفر کی خبر پڑھ کر۔ اس نے ذرا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تانگا قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا۔ چھوٹی سی دیوار سے آگے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف خاک کے ڈھیر تھے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ہم اگلی دفعہ آئیں گے تو خالہ جان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جائیں گے۔ آج تو رات کی بارش کی وجہ سے بڑی پھسلن ہے۔ نوروز نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے جیسے اسے تسلی دی۔ تانگا تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ قبرستان سے آگے کھلا میدان تھا جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ یہ چچا امام دین بھی کتنا جھوٹ بولتا ہے کہ زمین انسانوں کے بوجھ سے پھٹ رہی ہے۔ ابھی تو اس کائنات میں اتنی جگہ خالی ہے، جب تک آسمان سے روحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس زمین پر گنجائش رہے گی۔ اس نے نہر کے پانی پر ہلکورے کھاتی شفق کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ ویسے میں ابھی تک حیران ہوں، تم رات کو کہاں چلی گئی تھی؟ میں اوپر تک تمہیں دیکھنے گیا تھا، نیچے اس لیے نہ گیا کہ وہ لوگ پھر کوئی افسانہ گھڑ لیں گے۔ ویسے تم رات کو کہاں تھی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ اسے ہنسی آ گئی۔ یہ میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گی کہ میں رات کہاں تھی، اس نے حجاب آلود لہجے میں کہا۔ نہ بتاؤ، مجھے پتہ چل گیا تھا۔ صبح جب تم آہستگی سے بلی کی طرح دروازہ کھول کر میرے کمرے سے باہر گئی تھی تو میں نے چانس مس ہونے پر بڑا افسوس کیا تھا۔ ان کی بات پر وہ اچھلی پڑی۔ کیا آپ کو پتہ تھا کہ میں آپ کے پلنگ کے نیچے؟ اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ بتایا تو ہے، صبح پتہ چلا جب موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ پہلی بار انہیں ہنستے دیکھ کر وہ بھی ہنس پڑی۔ اتنے دنوں کے بعد تو آج آسمان صاف ہوا تھا، اور اب موسم کیسا بھی کیوں نہ ہو جائے اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ تقدیر نے اتنا مہربان صاحبان جو اس کے سر پر تان دیا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔